بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا اور آج جمعۃ المبارک کا دن رحمتوں والا, برکتوں والا دن ہے, فضیلتوں والا. تو آج کے دن سے کچھ کام ریلیٹ کیے جاتے ہیں, جیسے کہ کہا جاتا ہے خاص کر آج کے دن آپ غسل کریں, پاک صاف کپڑے پہنے, خوشبو لگائے, درود پاک کا کثرت سے ورد کرتے رہیں, نماز کی پابندی اور دعا کی جب بات آتی ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو اپنے لیے پوری دنیا جہان کی چیزیں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دعا کو آپ مختصر رکھیں اور جامع رکھیں, اور دعا میں آپ جتنا اپنے والدین کو شامل کریں گے, عزیزوں کے لیے دعا کریں گے, قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ اپنی دعا میں اپنے والدین کو ضرور یاد رکھا کریں, اپنے عزیزوں کے لیے دعا کیا کریں, اپنے فرینڈس کولیگس کے لیے دعا کیا کریں, اور ساتھ ہی ساتھ سچ سویرا کی ٹیم کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور آپ لوگ یاد رکھا کریں. آپ لوگوں کے لیے اتنے انٹرسٹنگ, اتنے اہم وقت کی ضرورت جو موضوعات ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں, اور سچ ٹی وی کے مینجمنٹ کے لیے بھی دعا کیا کریں, اور اس ملک کی امن و سلامتی کے لیے بھی آپ لوگوں نے ضرور آج کے روز دعا کرنی ہے. وہ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین. آج کا ٹاپک بڑا خوبصورت ہے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے خاص مہینے کی, یعنی کہ ماہ شعبان کی, جو رمضان سے پہلے کا مہینہ اور روحانی تیاری اگر میں کہوں تو اس کے لیے یہ ایک بہترین وقت اور بہترین یہ مہینہ ہے. اور یہ مہینہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بھی جو ہے وہ یاد دلاتا ہے, جس میں زیادہ عبادات کرنا, روزے رکھنا, صدقہ دینا, زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا, اور بہت سارے ایسے اعمال ہیں, بہت سارے ایسی دعائیں ہیں جو اس میں کرنا. تو انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم شعبان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں رمضان کی خوشبو جو ہے وہ محسوس ہونے لگ جاتی ہے. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے, یعنی کہ ہم نیچے جب اسکاف کر رہے تھے تبھی میں ڈسکس یہ کر رہی تھی کہ رمضان کی چونکہ آمد ہے, یہ شعبان کے بعد رمضان ہے, تو ابھی سے ہمیں اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے, وہی سحر افطار کی رونقیں ہوں گی, وہی خوشیاں ہوں گی. تو ابھی سے یعنی کہ اس مہینے ماہ شعبان کے اندر ہی ہم وہ خوشیاں, وہ خوشبو, وہ رونقیں جو ہیں محسوس کر سکتے ہیں. اور اوبیسلی اس مہینے کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہم اپنی روح کو, اپنے دل و دماغ کو جو ہے وہ پاکیزہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, کن اعمال سے کیا جا سکتا ہے, ماہ شعبان کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, اور کون کون سے ہمیں اعمال کرنے چاہیے, کن چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے, اس پہ انشاءاللہ بات کرتے ہیں. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آئیے ان کا تعارف کراتے ہیں, کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت وسیع ترین ٹاپک ہے. تو اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ ان ڈیٹیل ان تمام تر پوائنٹس کو, ان تمام تر چیزوں کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. تو ہمارے آج کی پہلی معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, بہت ہی معزز شخصیت, بہت ہی خوبصورت انداز بیان رکھنے والی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جی. آپ اسلامک اسکالر ہیں جناب محترمہ عائشہ ابو بکر صاحبہ. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. اللہ کا بہت احسان. آپ کیسی ہیں؟ تھینک یو سو مچ عائشہ آپ کے وقت کا. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان, ان کو آپ ہماری اسکرین پہ دیکھتے رہتے ہیں, آپ بھی بڑی معزز شخصیت ہیں ہمارے لیے جی. آپ اسلامک اسکالر ہیں جناب محترمہ قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم قندیل, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین ان کے ساتھ اگلی ہماری مہمان, ان کو بھی آپ سنتے رہتے ہیں, بڑی خوبصورت آواز رکھتی ہیں جی, نعت خواں ہیں شمائلہ افریدون ہمارے ساتھ ہے. بہت شکریہ شمائلہ وقت کا, اور درخواست کروں گی کہ ہمیشہ کی طرح آپ پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں. بسم اللہ کیجیے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی جو خانہ لاشعور کو جگمگا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے.
اور تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شمائلہ۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ماہ شعبان، اور ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کا استقبال کرنے کا بھی یہ مہینہ ہے۔ جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا کہ ہم ابھی سے خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ رمضان مبارک کی آمد ہے، تو ماہ شعبان میں ہمیں کس طرح سے تیاری کرنی چاہیے، اس مہینے کو ہمیں کس طرح سے گزارنا چاہیے، کس طرح سے ہم نے رمضان کو ویلکم کرنا ہے، آئیے ذرا اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی جناب محترمہ عائشہ صاحبہ، آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ کیجیے اور بتائیے کہ اسلامی مہینوں میں ماہ شعبان کی ہم بات کرتے ہیں تو ویسے تو سارے مہینے اللہ پاک کے ہیں، تو اس مہینے کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی ہے، کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، اور یہ انتہائی خوبصورت اور اہم موضوع ہے کیونکہ تمہید ہے ماہ رمضان کی، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ایک مقدمہ ہے ماہ رمضان کا، اور ہم ایک دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے ہم جب تیاری کرتے ہیں نا تو وہ تیاری جس قدر اہتمام سے ہوتی ہے اس چیز کی اہمیت کا اسی طریقے سے اندازہ لگاتا ہے۔ کوئی شادی کا خاندان میں فنکشن آ رہا ہے تو اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ اس تیاری کے پروسیس میں ہم خواتین بالخصوص کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ماہ شعبان جو ہے اس کی ایک تو رمضان مبارک کی تیاری ہے، اور دیکھیں بیسیکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ماہ بدبخت ہے وہ شخص جو حضرت جبرائیل نے ایک دعائے ضرر کی اور حضور علیہ السلام نے آمین کہا کہ جو ماہ رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے، تو ایک الٹیمیٹم دیا اس سے پہلے، کیونکہ اتنی خطرناک بات تھی، اللہ رب العزت نے کہ ماہ رمضان کو یہ پروٹیکٹ کر سکے امت مسلمہ، اس سے پہلے ماہ شعبان دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے جو فضائل بتائیں، اور آپ دیکھیں اس شعبان کا جو لفظ ہی ہے نا عربی گرامر میں شعبہ سے نکلا ہے، اور شعبہ کا مطلب ہوتا ہے شاخ در شاخ، اور اس کے بارے میں جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی ما ثبت بالسنہ میں فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو بھی عبادات کی جاتی ہیں، چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت ہے، اس میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کا ثواب اس طریقے سے پھیلتا ہے جس طریقے سے کسی درخت کی شاخیں پھیلتی ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام شعبان رکھا گیا۔ جیسے کہ ماہ رمضان کہتے ہیں، رمضان کا نام اس لیے رمضان رکھا گیا کیونکہ وہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، تو شعبان کیا ہے کہ آپ نیکیاں بہت ساری اکٹھی کر سکتے ہیں، بہت ساری آپ تیاری کر سکتے ہیں ماہ رمضان کے لیے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض ماہ مبارکہ ہے نا ان کی فضیلت حضور علیہ السلام نے بتائی کہ اس میں یہ عمل کرو، یہ اچھا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث قولی سے ہمیں وہ ملتا ہے۔ مگر شعبان کی فضیلت وہ ہے جو حضور علیہ السلام نے حدیث عملی سے بتائی ہے، عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس کا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مہینہ تو مہینہ ہی ہے، حضور علیہ السلام شعبان کے چاند کا اس قدر اہتمام فرماتے اور حضور حکم ارشاد فرماتے، سنن ترمذی کی روایت کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو، اس کو نوٹ کرتے رہو، کیونکہ اگر یہ کریکشن میں آ گیا تمہارا تو ماہ رمضان تمہارا ضائع نہیں ہوگا، یعنی اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور اس قدر جو ہے اس کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ غفلت سے بیداری کا سفر ہے شعبان، تاکہ انسان، اور دیکھیں یہ اس کے دونوں طرف، مطلب پہلے بھی رجب ہے شعبان کے، اور رجب جو ہے وہ خود محرم مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں، اور اس کے اوپر میں نے آپ کے ساتھ ایک پہلے پروگرام بھی کیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان ہے، اور بیچ کا یہ مہینہ ہے، اور اس میں جس قدر فضیلت ہے ابھی ہم انشاءاللہ آگے اس پہ آئیں گے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی منسوب ہے، وہ ساری چیزیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ مہینے کی اہمیت کا ہم اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہم ترین شخصیات
کا ظہور ہوا ہے, اہم ترین واقعات کا ظہور ہوا ہے. اور مزے کی بات جو آپ نے بھی کہا, درود پاک سے معطر رکھیں, جمعے کا روز ہے, تو جو درود پاک پڑھنے والی آیت ہے وہ بھی شعبان میں نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. یعنی شعبان کا جو ہے وہ بہت, اور بزرگوں نے کہا کہ ڈیلی اگر کوئی اس بات کی عادت بنا لیتا ہے کہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک کو پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں آ جائے گا. 700 کا فگر آیا, یعنی کہ اپنے اوپر کر لے تاکہ اس کی نیکیاں جس طریقے سے بڑھ رہی ہیں وہ اس کو بینیفٹ دیں, اس طریقے سے اس کو پروٹیکٹ کریں. کیا بات ہے. یعنی کہ ابھی تک ناظرین اس ابھی تو گفتگو کا آغاز ہوا ہے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مقدس مہینہ, یہ مبارک مہینہ ماہ شعبان, اس کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہے. جی محترمہ قندیل زہرا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. شعبان روحانی طور پہ رمضان کے استقبال میں کیسے مدد دیتا ہے, آپ بھی فرمائیں. بہت بہت شکریہ مہوش. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بہت اچھے ٹاپکس اور بہت انفارمیشن جس سے ہم ایک میڈیا کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا چیزیں جو ہے وہ معاشرے میں ڈیولپ ہو رہی ہیں یا کن چیزوں کی تیاری جو ہے وہ شروع ہے, تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ایسے ٹاپک چوز کیے جاتے ہیں. اور جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ رجب کا جو مہینہ ہے اس کو ایسی فضیلت دی گئی ہے جیسے قرآن کو باقی کتابوں سے فضیلت دی گئی ہے. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا, عبادتوں کا مہینہ ہے, قبولیت کا مہینہ ہے. پھر اس میں مطلب کہ روزے رکھنا, اب ہر مطلب کہ فقہ کا یا ہر ایک کا کانسیپٹ الگ ہے کہ آپ شروع میں روزے رکھیں, لاسٹ میں رکھیں. ولادتیں ماشاءاللہ سے اتنی ہیں, ان پہ روزے رکھیں. سنتی روزے رکھیں, فرض تو نہیں ہے, مطلب رمضان میں روزے فرض ہیں, لیکن سنتی روزے بھی اگر رکھتے ہیں تو وہ والی جیسے کہ خواہر نے کہا کہ ہم ایک تیاری میں آ رہے ہیں اور خدا نے ہمیں ایک ایسی مخلوق پیدا کیا کہ ہم اشرف المخلوقات میں سے شامل ہیں, کہ ہمیں ہر اچھی چیز کے بارے میں پہلے سے ہی خدا نے خود بتا دیا, پھر اپنے رسول کے تھرو ہم تک میسیجز پہنچا دیے کہ یہ مہینہ کس طرح کی قبولیت کا ہے, اس میں عبادات کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو پاک کیسے رکھنا ہے, اور اس کی فضیلت سے کو لیتے ہوئے اگر ہم چلتے جائیں تو ہم رمضان میں کس طریقے سے انٹر ہوں گے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اس مہینے کی جو عبادات ہے نا وہ آپ کی روحانی پریپریشن ہے. آپ اس کے اپنے اندر سے کہتے ہیں کہ ایک گناہوں کی صفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ اپنے اندر ایک تیاری کرنا, پاکیزگی کی تیاری کرنا شروع کرتے ہیں. جیسے کہ ہمارے مذہب میں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ گناہ, حق و باطل کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پاک و پاکیزہ کیسے ہونا, مطلب بہت چیز ہمارے لیے قرآن میں نازل فرما دی ہے, ہر چیز کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہے. اسی طرح ہمارے رسول نے ہمیں شعبان میں اپنا مہینہ, یہ بڑا ایک ورڈ ہے کہنے والا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادتوں کے ساتھ ساتھ اس میں جو کہتے ہیں کہ یہ بات کہہ دی کہ یہ مہینہ میرا ہے اور اس مہینے کو کس طریقے سے گزارنا ہے. رمضان میری امت کا مہینہ, ہاں رمضان میری امت کا مہینہ ہے, اور امت کا مہینہ اس لیے کہہ دیا کہ امت ڈائریکٹ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکشن کر لے, اور اس سے پہلے جو ہے وہ شعبان میں امت جو ہے وہ رسول کی سنتوں پہ اور رسول کی دعاؤں اور ان سب چیزوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے گی, تو رمضان میں وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ جو ہے وہ امت جو ہے وہ ڈائریکٹ خدا کے ساتھ لنک کر لے گی. تو بڑی اچھا ہمیں مطلب کہ اس مہینے میں چیزیں دے دی گئی ہیں, دعائیں دی گئی ہیں, اور ہمیں مطلب کہ بہت ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ اتنے سارے اعمال ہیں, مفاتی ہے, توضیح المسائل ہے, باقی کتابیں جتنی بھی اٹھا کے دیکھی جائیں تو ایسی عبادات ہیں کہ اگر ہم سارا دن بھی اس مہینے میں کرنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں وہ کم ہے, اور ہم اپنے اندر جو ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیں گے, ہم اس چیز کے عادی ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے اور ہم نے رمضان میں کس طریقے سے انٹر ہونا. کہتے ہیں کہ شعبان کے آخری کے 3 روزے جو ہے نا وہ اگر آپ رکھ لینا تو آپ کو بہت ثواب ملتا ہے, اور آپ رمضان میں انٹر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کو وہ تھوڑا سا آ جاتی ہے نا, آپ کے اندر وائبس پیدا ہونا شروع ہوتی ہے کہ ہم عبادت کی طرف آ رہے ہیں, ہم اپنے خدا کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں, ہم اس لنک میں جا رہے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ اس چیز کو اگر انسان اس مہینے سے ہی تیاری شروع کر دے, جیسے کہ عائشہ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم کسی فنکشن کی تیاری کے لیے پہلے سے جو پریپریشن ہے نا اس کے لیے بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم اس ایونٹ کے لیے کتنا تیار ہیں. اور یہاں پہ میں ایک بات کہوں کہ رمضان ہے یا کوئی بھی ایونٹ ہے, اس کی ساری جو تیاری ہے وہ خواتین نے کرنی ہوتی ہے.
تو گھر کے ماحول کو شعبان میں ہی اس طرح کا بنا دیا جائے کہ تھوڑی تھوڑی سی لک آنا شروع ہو جائے عبادات سے. سموسے پکوڑوں پہ دھیان نہ رکھیں کہ ہم نے وہ رمضان میں کتنے رمضان میں کھانے ہیں, عبادات پہ آپ اپنے بچوں کو ابھی سے بتانا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا سا گھر والوں کو اٹھانا جگانا شروع کر دیں کہ بھئی ہم نے ایسے عبادت کرنی ہے. تو میرے خیال میں ہم رمضان میں, ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اف رمضان آ رہا ہے یوں کرنا ہے, یہ تیاری کرنی ہے, یوں کرنا ہے, نہیں, اگر آپ ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں گے تو آسان ہو جائے گا. کھانے پینے نہیں, عبادت. اگر آپ عبادت کو تھوڑا سا ابھی سے رننگ میں آنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں آپ کو رمضان کی نمازیں, رمضان کا روزہ اور یہ سب چیزیں اتنا فیل نہیں ہوں گی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ گھر کی عورت جو ہے وہ اس چیز کو پہلے سے ہی ڈیولپ کرنا شروع کرے. گھر کی عورت, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. آپ نے اعمال کا ذکر کیا تھا, عائشہ آپ کی طرف آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو شعبان میں کن اعمال کی ترغیب جو ہے وہ دی ہے کہ یہ اعمال آپ نے ماہ شعبان میں زیادہ کریں؟ جزاک اللہ خیرہ. ایک چیز جو آقا کریم علیہ السلام کے معمولات میں تھی, حضور علیہ السلام روزے رکھا کرتے تھے, بلکہ آقا کریم علیہ السلام پورے ماہ میں روزہ رکھتے. یعنی کوئی حضرت ام المومنین ام سلمہ بھی فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کسی اور ماہ میں روزوں کی اس قدر کثرت نہیں کرتے تھے جتنی کثرت شعبان میں کیا کرتے تھے. اور امہات المومنین فرماتی ہیں کہ اسی وجہ سے کیا تھا کہ ہم بھی جو ہمارے ایام کی مخصوص ایام کی وجہ سے روزے قضا ہو جاتے تھے, ہم ان کو شعبان میں رکھا کرتی تھیں. یعنی امت مسلمہ کی خواتین نے, ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خواتین ہوتی ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ پہ ہوتی ہیں, کچھ پریگنینسی میں ہوتی ہیں, کچھ ایام مخصوصہ کی وجہ سے جن کے روزے قضا ہو جاتے ہیں, ان کے لیے بھی شعبان ایک بہترین جو ہے وہ تیاری کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ جیسے آپ نے سموسوں پکوڑوں کی بات کی جو ایک بہت امپورٹنٹ, اس کی تیاری میں ہم زیادہ لگ جاتے ہیں. تیاری میں یہ بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ اس چیز کی عادت بنا لیں کہ جو کچھ آپ نے سحری اور افطاری کی کچھ فروزن آئٹمز ہیں نا, وہ آپ شعبان میں بنا لیں تاکہ رمضان ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ رمضان ایزی ہو جائے. بالکل, رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو آپ کا ضائع نہیں کر سکتے. اس کے اوپر وعید بہت بڑی ہے کہ اگر اس کو بھی ضائع کر دیا ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا. اس لیے شاپنگز کرنی ہے, آپ شعبان کو یہ بھی کر لیں بچوں کی شاپنگ, کیونکہ عید ہے, خوشی کا ایونٹ ہے. اسلام ایسا نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ دیں. اسلام آپ کی سمجھتا ہے کہ آپ کے اندر جو کیوریوسٹی ہے آپ خوشی بھی منائیں. تو آپ نے جو بھی خواتین نے شاپنگ کرنی ہے بچوں کی وہ اس میں کر لیں. اس کے علاوہ اس موسم میں تو میرے خیال میں ایک بلیسنگ ہے کیونکہ دن بہت چھوٹے ہیں, تو اس لیے روزہ رکھنا بہت پیاس آپ کو بالکل محسوس نہیں ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس میں یہ کریں کہ ایک تو چونکہ سحری کا بھی ہم لوگوں نے آگے جا کے کرنا ہے, اور ایک دم سے الارم بجنے اور جاگنا اور نفس کے اوپر ایک بوجھ پڑنا, اور اسلام آپ کو ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. اسلام ہمیں آہستہ آہستہ چیزوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو خواتین وہی فجر سے اگر آدھا گھنٹہ پہلے بھی الارم لگائیں گی نا شعبان کے مہینے میں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں گی, کم از کم جاگنے کی عادت ہو جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ آگے جا کے پھر آسانی آ جائے گی. ابھی ہم اگر دیکھتے ہیں ایک خاص چیز, میرے خیال میں ہم آ جائیں شب برات کی طرف. جی بالکل. ایک چیز جو شب برات کی حوالے سے حضور علیہ السلام نے جو اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, اور اس میں جو ایک عمل آپ نے کہا کہ اعمال کون کون سے کرنے چاہیے, وہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث سے پاک بھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قبرستان کا وزٹ بھی کرنا. یعنی ایک تو دیکھیں نا, قبرستان میں جب کوئی بھی انسان جاتا ہے نا, کیونکہ ہم اس دنیا میں ہمیں بڑا کلیئر کانسیپٹ دیا گیا کہ ہماری ڈیسٹنی نہیں ہے, یہ صرف ایک جرنی ہے. مطلب آپ بہتر سے بہترین زندگی گزاریں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ آپ کو دونوں جہانوں کی ہر بھلائی ملے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی خوبصورت دعا ہے کہ ربی انی لما انزلت الیک من خیر فقیر, اللہ جو بھی تو نازل کرے نا میں اس کے لیے محتاج ہوں. مطلب مجھے ہر بلیسنگ چاہیے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں چاہیے, آپ مانگیں. مگر ان بلیسنگز کو, جیسے کہ آپ کسی جگہ پہ جاتے ہیں, 5 اسٹار ہوٹل میں آپ اسٹے کرتے, آپ اس 5 اسٹار ہوٹل میں موجود ہر فیسلٹی کو ضرور اس کو یوز کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا کانسیپٹ ہو کہ جاتے ہوئے میں ساتھ لے کے چلا جاؤں گا, یا آپ اس چیز پہ کریں. تو اگر ہم نے بھی نا لائف کو ایسے ہی دیکھنا ہے, 5 اسٹار ہوٹل کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہمیں دی ہوئی ہے, لیکن ہم نے اس کو دل نہیں لگانا کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے کوچ کر جانا ہے. تو قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ہمیں یہ چیز ملتی ہے. اس حوالے سے ایک حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات کو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما نہیں ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی تلاش میں نکلی رات کو. ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ کس قدر سیف
ایریا ہے. ایک اسلامی معاشرے میں ایک چیز ہمیں یہ بھی بنانی ہے کہ آج تو بچی ہماری, جو ریسنٹلی ایک کیس آیا کہ دن میں محفوظ نہیں ہے نا, اسلامی معاشرہ یہ بھی کہتا ہے کہ اتنا سیف ہو معاشرہ کہ رات کو بھی یہ خاتون نکل رہی ہے اپنے شوہر کو ڈھونڈنے تو ان کو ڈر نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے گا, یعنی یہ بھی چیز. اچھا, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گئی تو میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے جنت البقیع میں دیکھا. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مجھے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ آج جو شب ہے نصف شعبان کی 15ویں رات ہے, جس کو ہم شب برات بھی کہتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں, جہنم سے نجات دیتے ہیں اس وجہ سے. فرمایا کہ آج کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان کے جسموں پہ جتنے بال ہیں اس سے زیادہ گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں. اچھا, اب جب یہ بات اس وقت کے قبائل گلہ بانی کرتے تھے, ان میں جو قبیلہ بنی کلب تھا اس میں سب سے زیادہ بکریاں تھیں, کہا جاتا ہے 20,000 بکری تھی اس قبیلے کے اوپر. تو ان کے بالوں کا شمار آپ, اس کا مطلب ہے کہ لامحدود لوگوں کی مغفرت. مگر یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہے, اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے 2 چیزیں بتائی, ایک حقوق اللہ کے ضمن میں اور ایک حقوق العباد کے ضمن میں, کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ میں پوری رات عبادت کر لوں گی, صبح جو ہے نا وہ میں تلخ بھی بول لوں تو مجھے الاؤ ہے, میں اپنے لوگوں کا حق ان کا مال کھانا شروع کر دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں ہیں, ایک یہ اس کی مغفرت شب برات کو بھی نہیں ہوگی, ایک تو جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات. اور شرک صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بلیو جو ہے وہ رکھیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے, شرک یہ بھی ہے کہ آپ کسی سے اس لیے عزت کریں کہ یہ مجھے بینیفٹ دے گا, کیونکہ عزت ذلت تو وتعز من تشاء وتذل من تشاء, آپ کسی کو اس لیے یعنی 2 نمبر ہی نہ کریں کسی کے ساتھ, آپ کو حق کہتے ہوئے یہ نہ ہو کہ یہ میرا رزق روک سکتا ہے, یہ بھی تو آپ ایک تو ہے کہ شرک نہ کریں. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے اور آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہے وہ ہے حسد اور کینہ. ایسا ویسا اس کی مغفرت ہی نہیں ہوتی. اس رات جس رات اللہ تعالیٰ مغفرت کی لوٹ سیل ہے اس رات بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ کس قدر ڈینجرس ہے. اور دیکھیں اس کی جو بیک پہ اگر ہم, اچھا کینہ کیا ہے, کینہ یہ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پسند, میرے دل میں اس کے لیے ہے اور میں اس کے سوچتی ہوں, ایک نیگیٹو انرجی. اور حسد کی بیس کیا ہے, کمپیریزن. یس, اور کمپیریزن کلز دی ہیپینس. مطلب جب مجھے پتا ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میں اس پہ فوکس کر رہی ہوں تو میں خوش ہوں, لیکن جب میں دیکھوں گی کہ اچھا میرے پاس کورے گاڑی ہے, آپ کے پاس تو کرولا ہے, تو کمپیریزن آ گیا, مجھے اپنی کورے بھی اچھی نہیں لگے گی. ایگزیکٹلی, تو جو ہے اس پہ بھی ناشکری ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز ہمیں اس کو بھی انڈرسٹینڈبلٹی میں لانا ہے کہ ہم نے شعبان میں جب تیاریاں کرنی ہے نا, مصلے آباد کرنے ہیں, وہاں دل کو بھی آباد کرنا. کیا بات, کسی کے لیے نفرت نہ ہو, سمپل از دیٹ, جیو اور جینے دو. اچھا, ہم یہ عائشہ, یہ ہمیں ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, ہم چاہتے ہیں کہ کسی دوسرے کا جو دل ہے وہ مجھے لے کے صاف ہو, بھلے ہی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پنپتی رہے. تو یہ چیز ہم کلیئر نہیں کر پا رہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کا نا اللہ تعالیٰ نے آسان سی ایک ہمیں چیز بتائی ہے, نہ صرف یہ کہ ہم دوسروں کی چیزوں کو ان کو ہضم ہونے دیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نصیب کرے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں یار کتنی خوبصورت چیز ہے, کتنی پیاری لگ رہی ہے, اور آپ اس کی پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں اس چیز کو اور خود بھی کوشش کرتے ہیں وہاں پر جانا, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے خود کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے دوسروں سے. دیکھیں نا, یہ کانسیپٹ اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک اچھا خواب دیکھا, تو حضرت یعقوب نے انہیں منع کیا کہ بھائیوں کو مت بتانا, مائٹ بھی وہ تم سے حسد کرے اور کوئی پلاننگ کرے تمہارے خلاف. آج ہم نے سوشل لائف اپنی اتنی سوشل کی ہوئی ہے فیس بک اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہ ہم کہتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں, آؤ ہم سے حسد کرو. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی ایک چیز ہے کہ ہم وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں تاکہ کوئی ہم سے حسد نہ کرے, کوئی ایول آئیز ہماری طرف نہ آئے. اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی جرنی کے اوپر فوکس کریں. یہ بہت اہم ہے کہ ہم دیکھیں, ہم جب دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں گے نا اور ہم دوسروں کے لیے اچھا سوچیں گے تو وہ آٹومیٹکلی obviously ہمارے ساتھ وہ اچھا ہی ہوتا چلا جائے گا. قندیل, آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے پروگرام کے آغاز میں عائشہ نے کہا تھا کہ اس مہینے میں بڑی اہم شخصیات کی جو ولادت ہے وہ بھی ہوئی ہے, تو اہل بیت کا ذکر نہ ہو, ان کی ولادت کا ذکر نہ ایسا ہو نہیں سکتا, تو ذرا اس پہ بھی بتائیے.
جب رسول خدا نے یہ بات خود کہہ دی ہے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو اگر ہم شعبان کی پہلی کو دیکھیں تو دنیا میں وہ ہستی آئی ہیں کہ جب رسول خدا نے مولا علی سے آ کے پوچھا کہ کیا تم نے اس کا نام رکھ دیا، تو کہا کہ کیا پہلے ایسا ہوا ہے کہ میرے بچوں کے نام جو ہیں وہ میں نے یا فاطمہ نے خود رکھے ہوں؟ تو رسول خدا نے جناب زینب کا نام جو ہے زینب رکھا اور کہا کہ یہ اپنے باپ کی زینت بنے گی. تو اپنی باپ کی زینت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دیکھا جائے اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو اٹھائیں تو اسلام کی زینت بھی بنی. اور اس کے بعد اگر ہم آئیں 3 شعبان کو آئیں تو رسول خدا جانتے ہیں کہ انہوں نے جب حسین کو اپنی گود میں لیا ہوگا اس ٹائم کیا سوچا ہوگا، اور وہ حسین جو لا الہ کی آواز کو بلند کرے گا، جو لا الہ کو جو ہے دنیا میں قائم رکھے گا. پھر 4 شعبان پہ اگر ہم آتے ہیں تو رب وفا، وہ وفا کا کعبہ کہ جس نے اہل بیت کے ساتھ اس حد تک وفا کی ہے کہ آج تک مثال قائم ہے. اسی طرح ہم اگر سید الساجدین کی ولادت کی طرف آتے ہیں تو ان کے سجدوں پہ، ان کی عبادتوں پہ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں، اور جیسے کہ عائشہ نے بھی کہا کہ ہر جگہ پہ شکر کا جو کلمہ ہے وہ مولا نے ادا کیا ہوا ہے. یزید کے اتنے ظلم و ستم کے بعد بھی اتنے سجدے، اتنے شکر. تو شعبان میں ان کی ولادت کا مقصد بھی یہی تھا. اچھا قندیل، یہ بڑے امپورٹنٹ یہ جو ہے وہ چیزیں ہیں کہ اس ماہ شعبان میں کن کن شخصیات کی ولادت ہو، اس پہ بات کرتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا موضوع ماہ شعبان، اور اس مہینے میں ہم نے جو تیاری کرنی ہے وہ رمضان کیا وہ کس طرح سے کرنی ہے، اس مہینے کو ہم نے ماہ شعبان کو کس طرح سے گزارنا، اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قندیل، آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ اس مبارک مہینے میں اہل بیت کا ذکر نہ کرے، یا جو معزز شخصیات کی جو ولادت ہوئی ہے اس کا آپ ہمیں بتا رہی تھی. میں بالکل یہی بتا رہی تھی آپ کو کہ جیسے کہ ہم اہل تشیع اور سادات کے لیے یہ مہینہ عید سے کم نہیں ہوتا، اور اسلام کے لیے کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ایک ایسی ہستیوں سے نواز دیا ہے، اور حسین جیسی ہستی کہ اس مہینے میں آ گئی تو میرے خیال میں یہ مہینہ ہی برکتوں والا مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے. اور میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی عبادات تھیں وہ تو کربلا والے کر چکے اور بتا چکے، لیکن اس کے بعد ان فرائض کو، ان عبادات کو، ان چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلنا تھا، تو خدا نے شاید مخصوص مہینہ ہی یہی رکھا تھا. اور اس کے بعد میں نے آپ کو جیسے کہا کہ سید الساجدین امام زین العابدین کی ولادت کہ قدم قدم پہ سجدے ہیں، شکر ہے، تو خدا نے شاید مخصوص کر لیا تھا کہ ان کی ولادتیں بھی اسی مہینے میں ہوں گی، کہ ہر جگہ پہ شکر خدا ادا کیا جا رہا ہے. اور اگر ہم ان کی عبادتیں دیکھیں نا تو خدا نے بہت خوبصورت تحفہ ہمیں یہ دے دیا، اور بہت خوبصورت چیزیں ہمیں نواز دی اس مہینے میں. اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی دعائیں ہیں، اتنی عبادتیں ہیں. میں خود اپنی ذات پہ اگر بات کروں تو میں کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یہ والی دعا بھی پڑھنی تھی، اچھا یہ والی بھی رہ گئی، اچھا ابھی یہ بھی رہ گئی، ابھی تو شعبان کی مطلب روز کے اعمال ہمیں اتنے اعمال مفاتیح الجناح میں ملتے ہیں کہ اگر ہم روز کے اعمال بھی کرنے لگے تو میرے خیال میں ہمارے دن کے 4-5 گھنٹے کہیں پہ بھی نہیں جائیں گے. اور میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات بھی ساتھ کرتی ہوں عبادات پہ، کہ جیسے کہ خواہر نے بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے. میری زیادہ تر خواتین پہ بات اس لیے ہوتی ہے، خواتین کو ساتھ میں اس لیے لنک لے کے چلتی ہوں کہ ہر معاشرے کو، ہر گھر کو خواتین نے لے کے چلنا ہے. ایسے میرے خیال میں خواتین اتنی عبادات نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے جیسے کہ تیاری بھی کرنی ہوتی ہے، فیملی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، سحری بھی بنانی ہے، افطاری بھی بنانی ہے، ہر چیز کرنی ہے. تو جتنی عبادات آپ اس مہینے سے ہی سٹارٹ کر دیں تو شاید جا کے آپ کی پوری عبادتیں رمضان فون کو تھوڑا ریسٹ دے دیں. یہ جو ہم سکرولنگ میں لگے رہتے ہیں اس کو ذرا ریسٹ کر دیں. اچھا مجھے نا اس بات پہ بھی بڑا اختلاف ہے کہ لوگ فون پہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں. میں اس چیز پہ بھی بڑا فوکس کرتی ہوں. میں نے آج تک کبھی فون پہ کوئی سورہ یاسین جو ہے وہ بھی نہیں پڑھی. آپ کے گھر میں قرآن ہے، پاک کتاب، آپ اس کو ہاتھ سے کیوں نہیں پکڑتے؟ اس کو چومیں، ہم نے ان کتابوں کو طاق میں رکھنے کے لیے لائے تھے ہم لوگ، کیا کہ بس ہم نے وہ جزدان میں رکھ دینی اور اس کے بعد ہم نے اپنے فونوں سے قرآن پڑھنا ہے. بھئی یہ کہاں کا کانسیپٹ تھا؟ کیا ہماری رسول نے یا ہمارے کسی امام نے یہ چیز بتائی تھی؟ آپ ان کو اٹھائیں، ان کو کھولیں، ان کے کھولنے سے جو آپ کو برکت کی. اس لیے تو کہا گیا نا کہ رمضان میں اپنے گھر میں رکھے ہوئے قرآن جو ہے ان کو کھولا جائے تاکہ برکت
رحمت نازل ہو. یہ چیز بھی کندی یہ بات آپ نے واقعی کہی. ٹھیک ہے آپ اس پہ بھی موبائل پہ پڑھتے ہیں, آپ ٹریول کریں, نارملی آپ کے پاس کتاب نہیں, قرآن نہیں, آپ چلے موبائل پہ بھی ثواب کا وہی ہے. لیکن یہ پریکٹیکل یہ چیز ہے, یہ ریسرچ بھی کہتی ہے, جب آپ ایون صرف قرآن نہیں, آپ کسی بھی کتاب کو آپ کھولیں, جب آپ اس کو پڑھتے ہیں اس کے جو تاثیر ہے یا لذت ہے وہ موبائل سے آپ کو نہیں ملتی. اور پھر قرآن جیسی کتاب جب آپ پریکٹیکلی آپ اس کو کھول کے, آپ اس کو چوم کے آپ اس کو پڑھیں گے, اور آپ جیسے جیسے آپ کا ہاتھ اس پہ چلتا جائے گا, آپ کی جو نفسیات ہے آپ کو وہ فیل کرتی ہے, آپ کو وہ بتاتی ہے. اور مہوش کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ اپنے لیے ایک ٹائم مخصوص کریں گے نا, اپنا لنک خدا کے ساتھ. موبائل کو تو ہم 24 گھنٹے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں, رات کے ٹائم بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے, لیکن ہم جب ایک ٹائم نکالیں گے خدا سے لنک کے لیے الگ سے, تو میرے خیال میں اس کا جو لنک ہمارا ڈائریکٹ خدا کے ساتھ ہوگا نا, اس کی اپنی ہی لذت ہے, اپنا ہی مزہ ہے. موبائل کے ساتھ آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, پاکٹ والے قرآن پاک بڑے اچھے, بہت خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے پیارے لگتے ہیں. مجھے تو, میرے پاس تو ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ یار آپ چھوٹی چھوٹی دعاؤں کی کتابیں اپنے پاس رکھ لیں, تھوڑی دیر کے لیے کہیں پہ بیٹھے ہیں کھول کے پڑھ لیں, تاکہ آپ کو محسوس ہو. آپ کا بیگ, آپ دیکھیں کہ کچھ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پاکٹ والے قرآن پاک آپ کی اپنی گاڑی میں رکھا ہوا ہوتا ہے, آپ کے پاس بیگ ہوتا ہے, اپنی بیگ میں ایک اسپیشل جگہ رکھتے ہو کہ میں نے یہاں پہ یہ چیزیں مطلب کہ رکھنی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. جہاں کہیں آپ کھڑے ہیں کسی کا, اگر آپ انتظار کر رہے ہیں تو بجائے آپ اسکرولنگ کے قرآن نکالیں اور آپ کو قرآن پاک پڑھیں. آپ کو پتا ہو کہ میں نے اتنا پیج پڑھا تھا, میں نے اتنا پڑھا ہے, آج میرا اتنے ٹائم کا لنک خدا کے ساتھ ہوا تھا. یہ چیز کو بہت فوکس کرنا چاہیے. ہم اس لیے بار بار میں یہ بات کہتی ہوں کہ قرآن پاک کو کھولو رمضان میں, اور تھوڑا خواتین بہت کم ہے. یہاں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, معذرت آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں, یہ میں عائشہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم موبائل میں اس لیے جو ہے وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں یا کھول لیتے ہیں کہ بعض دفعہ وضو نہیں ہوتا تو ہم کتاب کو نہیں پکڑ سکتے, یا گاڑی میں نہیں رکھا ہوتا, تو ذرا اس پہ بتائیے گا. بلا شبہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اجازت ہے موبائل پہ قرآن مجید پڑھنے کی, لیکن جس طرح میری بہن نے کہا, آپ کو پتا ہے قندیل اور میں اسکول فیلو بھی ہیں. ہاں جی, اور بڑا اچھا لگتا ہے, یہ بھی ایک شعبان کی برکت ہے. ہم پھر دیکھیں ہم نے ملا لیا. تو یہ ہے کہ ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے, جس طرح اللہ تعالیٰ سے ذکر کرنا ہے. اب جب ہم قرآن مجید سے, کتاب اللہ سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے نا مصحف سے, تو اس وقت ہم پورا اہتمام کریں گے, ہم وضو کریں گے, ہم پاکیزگی کا لیول. لیکن ہم اتنے ہی کیجول ہونا شروع ہو جائیں گے جتنا ہم موبائل سے پڑھیں گے. ایسے دیکھیں جن زی کے لیے تو اچھی بات ہے, وہ موبائلوں سے پڑھیں صحیح, ان کے لیے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ موبائلوں سے ہی پڑھیں. لیکن اس وقت سے کہ جب مصحف سے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے قیامت کے دن, یعنی مصحف بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے نا, تو ایک اللہ رب العزت کی فیل آتا ہے. کتاب جب آپ کے سامنے ہوتی ہے, پھر آپ جب اس کو پڑھتے ہیں, آپ اس کے مطالب کو سمجھ رہے ہوتے ہیں, کہیں آپ کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کیفیت جو علامہ اقبال نے مختلف ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے. اور ایک چیز جو آپ نے یہاں پر بات کی تو میرے مائنڈ میں آئی کہ جس طرح سے ہم جنریشن کا بھی ذکر کر رہے ہیں, جنریشن زی کا, تو اس میں ایک اہم چیز جو شعبان کے ساتھ منسلک ہے, وہ ہے 15ویں شعبان کو ہر اس شخص کا, بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس نے اگلے سال پیدا ہونا ہوتا ہے. ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس نے اس آنے والے سال میں مرنا ہوتا ہے. یعنی یہ سارے فیصلے شعبان کی رات کو کیے. ایسا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے, کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تو کائنات کو بنانے سے پہلے تقدیر لوہے محفوظ میں لکھ دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ روایات بالکل ٹھیک ہے, تقدیر کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے. مگر جو کام ہے امور, وہ سر انجام فرشتوں کے ذریعے ہونے ہیں نا. فرشتوں کو پورے سال کی لسٹ, جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو 15ویں شعبان کو لسٹ دی جائے گی. اب فرشتوں کو جب دے دی گئی, اس میں تو پھر کوئی تخفیف نہیں ہو سکتی, فیصلہ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ہو کر. لیکن اس سے پہلے تو اللہ کا لوہے محفوظ وہ جب چاہے تبدیل کر دے. تو 15ویں شعبان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی رات ہے, مناجات کرنے کی رات ہے. جن کے ہاں اولاد نہیں ہے, کریں نا اللہ تعالیٰ سے ترلے, ایک پوری رات ہے. بالکل, مغرب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو آپ کیسے گڑ گڑاتے ہیں اس کے سامنے, تو آپ اس پاک ذات کے آگے کیوں نہیں گڑ گڑاتے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اس طرح سے رزق بانٹنے کی رات, کس کو کتنا رزق ملنا ہے, وہ بھی فیصلہ شب برات کو ہوتا ہے جس کو. اور اس کے علاوہ جو ایک چیز جو کہ اہم ہے, وہ یہ کہ ہر آدمی کا پورا نصیب. اور مولا علی شیر خدا, مولا کائنات کا ذکر آیا, اور مولا علی نے جو ہمیں ایک چیز بتائی وہ بڑی خوبصورت روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو تم رات کو تو قیام میں گزارو,
इबादत करो, और इबादत की सबसे खूबसूरत किस्म नमाज है। उसमें जिन लोगों की नमाज़ों का हिसाब रखें, जो कज़ा खुदा ना खास्ता हो जाती हैं उनको कज़ा करें, अदा करें, और जो आपकी नवाफिल हैं, क्योंकि नफल ऐसी चीज़ है जो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। फ़र्ज तो फ़र्ज है, आपका कोई वो नहीं है, पढ़ना ही पढ़ना है। असल में मोहब्बत ये है कि आप नफल करें। बीवियों को शिकायत होती है कपड़े लेके देता है मगर बर्थडे पे गिफ्ट नहीं दिया। आप इस चीज़ से अंडरस्टैंडिंग, यानी वो पूरे साल के 6 जोड़े या 8 जोड़े, साल के नहीं सीजन के, वो उनको खुशी नहीं देते, वो एक बर्थडे वाला एक्स्ट्रा है। एग्जैक्टली। तो आप नफलों को इसी तरह से समझें। बड़ी अच्छी एग्जांपल के साथ आपने समझाया जो कि खातिन को जल्दी समझ आ जाए। हाँ जी, इसीलिए तो उसमें ये है कि हमने ये देखना है कि फर्ज तो फर्ज है ना, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट हमने जब डाली, और उसमें क्या है, आप फरमाते हैं, मौला अली शेर खुदा के हुजूर ने फरमाया कि दिन में रोजा रखो, इसलिए कि रात में अल्लाह ताला जो आफताब है ना, जैसे ही गुरूब होता है, यानी 14 का दिन गुजरा, 15वीं की रात आई, शुरू हुआ, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमान दुनिया पर तजल्ला फरमाता है अपनी शान के मुताबिक। वैसे होता है, डेली होता है, तहज्जुद के वक्त अल्लाह ताला आता है और अल्लाह ताला सदा करता है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मगरिब के वक्त ही आ जाते हैं, सही, और आसमान दुनिया से अनाउंसमेंट आती है अल्लाह ताला की, खबरदार, बी अवेयर, कोई बख्शिश मांगने वाला है मैं उसे बख्श दूं। यानी वो खुद कह रहा है मांगो, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो फिर ना दे। मतलब मेरे और आप जैसा, हमें अगर हम बच्चों को कहते हैं अच्छा मांगे, क्या आपको चाहिए, क्या चाहिए, फिर हमें होता है कि भाई हमारी इज्जत की बात है, अब तो इन्होंने मांगा, हमें देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। तो अल्लाह ताला है कोई मांगने वाला बख्शिश, मैं उसे खबरदार, है कोई रिस्क मांगने वाला, मैं उसे रिस्क दूं। हम जो आगे पीछे हो रहे हैं और तगोताज इस वक्त का फाइनेंस बहुत देने आ रही है कि भाई मांगो, कौन है, मैं देता। बिल्कुल। है कोई आफियत मांगने वाला जो मैं उसको आफियत दे दूं, मतलब दोनों जहानों की आफियत जिसको मिल गई। आफियत ये है कि आपको भलाई है, आपके लिए जो चीज बेहतर है, दी वेरी बेस्ट आपको चूज करके दी जाएगी। और ये अल्लाह ताला कहते हैं, है कोई फलां फलां चीज मांगने वाला, और सुबह सादिक तक ये आवाज आती रहती है, यानी मगरिब से जो लेकर। इसका मतलब है कि कुछ लोग कहते हैं ना, अच्छा अभी टाइम है, चले हम इशा पढ़ के स्टार्ट करते हैं, अच्छा चले 12 बजे हम शुरू करते हैं, अच्छा चलो, नहीं, ये मगरिब से फजर तक, ये एक एक घड़ी इसकी अहम है। जिनके पास औलाद नहीं है उनके लिए, जिन्होंने कुछ भी मांगना है, अल्लाह ताला कह रहा है कोई मांगने वाला, और हम जो है वो कुछ भी ना मांगे, कुछ भी ना मांगे। तो ये ना करें, इसको पूरा प्लान करें। यानी अगर 1 घंटा आपने रखा है कि मैंने नवाफिल अदा करने हैं, तो उसमें 1 घंटा आप सिर्फ मांगे जो कुछ मांगना है, अल्लाह ताला के साथ गिड़गिड़ा के मांग। वो कहते हैं ना, वो 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला है। एक माँ जो है हमारी तकलीफ, दर्द, रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो कैसे? तो आप जिस तरह आप आपकी मादरी जुबान, जो भी आपकी मकामी जुबान है, आप वो उर्दू के ना करें, बना सवाल के दुआ ना मांगे, जैसे टूटी फूटी आपको दुआएं आती हैं, जैसे माँ से आप गिड़गिड़ा के, बच्चा मांग रहा होता है, रो रहा होता है, आप जिद करें, बहस करें, मांगे। कहते हैं ना कि माँ जो है वो सब समझ लेती है, ऐसे है। किसी भी बच्चे की कोई भी जुबान है, वो किसी भी एक्सेंट में कह रहा है, वो समझ लेती है माँ। तो इसी तरह आप किसी भी जुबान में, अपने किसी भी एक्सेंट में, किसी में भी खुदा से मांग रहे हैं ना। मैं कहती हूँ कि आप कैसे कह सकते हैं कि हमें पूरा साल रिस्क नहीं मिलेगा, जब खुदा, जैसे आयशा ने कहा कि खुदा उस दिन कह रहे हैं कि मुझसे मांगो, तो अपने पूरे साल का रिस्क उस खुदा से उस दिन के लिए लिखवा लें। अपनी किस्मत, अपनी जिंदगी, अपने गुनाहों की बख्शिश उस दिन लिखवा लेनी चाहिए। वो लिखने का दिन है, वो देने का दिन है। जब खुदा ताला खुद दे रहा है, खुद कह रहा है, तो उस दिन आप सब कुछ अपने लिए पूरा साल मेहनत करने से बेहतर है उससे एक रात आपने लोगों से मांगना है, तो उससे बेहतर है कि आप खुदा से एक रात उससे मांग। तो हम, और आयशा की मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि हम, होता भी यही है कि अभी नहीं, थोड़ी देर बात करते, थोड़ी देर आंख लगा लेते हैं, ओहो टाइम होने वाला है, बस फौरन से चलो जितनी बस और जो नमाजें वो जल्दी अदा कर लो। नहीं भाई, आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो, तैयारी की ना। अब वाली बात है कि शाबान में खुदा ने खुद उस रात की तैयारी, शबे कदर की तैयारी का मतलब है कि हम लैलतुल कदर की रात की तैयारी, यकीनन। तो फिर आपको उस चीज को, तैयारी आपके अंदर जब डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आपको पता होगा कि मैंने तो आज के दिन अपने सारे सर्टिफिकेट्स पे साइन करवाना है और ये करवाना है, टारगेट है, लिस्ट बना लें। हम जब लिस्ट बना के बाहर वालों से मांगने जा रहे हैं, तो बेहतर है कि वो मांगे वो जो सारी मखलूक को देने वाला है, जिसमें हमने, आप जो आपके बाहर लोगों से मांगते हैं, वो आपको शर्मिंदा करते हैं, आपकी तजलील करते हैं। यहाँ तो हमें मांगने का ढंग भी नहीं है, हम तो कुछ भी मांगते हैं, जैसे मांग लो, मांग लें।
हम इतनी अजीब अजीब दुआएं कर रहे होते हैं, छोटी छोटी दुआएं। भाई जब अल्लाह ताला से मांगना है तो अपनी औकात ना देखें, उसकी शान देखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि ए अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत दे जो मेरे बाद भी तू किसी को ना दे। अल्लाह ताला ने हवाएं जो हैं वो आपके ताबे कर दी, जिन्नात आपकी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा किया तो परिंदे आपको आके। आयशा की ये बात मतलब बड़ी मुझे अच्छी लगी कि आप उसके कहते हैं ना कि उससे उसकी शान के मुताबिक मांगना चाहिए। तो वो जो कहते हैं इतनी शान वाला है और जो दुनिया को हर चीज दे सकता है, तो कुछ लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट है हम क्या मांगे, हमारे पास तो सब कुछ है। देने वाला भी वही था और वो उससे और ज्यादा मांगो कि आगे तुम दे सको किसी को। आगे उसने तुम्हारे पास अगर है तो उसको क्यों कंट्रोल किया, उसको बांटो। देखो अल्लाह, मैं एक बात यहाँ पे कहूंगी कि अल्लाह ने शबे बारात वाले दिन दिया और आपने रमजान में देना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। ज़कात देनी है आपने ना, आपने खुम्स देना है, तो आप अल्लाह ने आपको शबे बारात वाले दिन लिख के दे दिया था। अब रमजान में आपको कंदील बड़ी खूबसूरत बात हो रही है और यकीन जाने रूह ताज़ा हो रही है, लेकिन हमें यह एक ब्रेक लेने को कहा जा रहा है। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये खूबसूरत गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा खूबसूरत टॉपिक माह शबान, इस पे हम बात कर रहे हैं और इस्तकबाल रमज़ान। इस महीने में हमने तैयारी करनी है कि हमने रमज़ान को कैसे वेलकम करना है, माह शबान कैसे गुजारना है, फिर रमज़ान में क्या अमाल होने चाहिए, उसी पे बात करें। क्या खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बिल्कुल खामोश होने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि ब्रेक लेना भी ज़रूरी था। अगर आप देर में हमारी इजाज़त दें तो गुफ्तगू आगे बढ़ाने से पहले ज़रा एक खूबसूरत सी नात सुन लेते हैं और उसके हम शुमाला से दरख्वास्त करते हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। दो देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद उन पर। उन्हें खबर है कहीं से, पढ़ो दुरूद पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर। बरोज़े हशर शफाअत करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते
जानते हैं। ज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शुमाइला। आयशा, आपकी तरफ आते हैं, सदका देने का जो है वो माह शबान में क्या फ़ायदा है? जी, एक चीज़ ना जो शाबान के महीने में ख़ास है वो ये है कि शाबान के महीने में हमारे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ पूरे साल का रिकॉर्ड पेश किया जाता है। तो इसलिए जब एंड हो रहा है और पेश किया जाना है और वो तमाम चीज़ें, उसमें जो सदका है, देखिए सदका एक तो इसमें हुकूकुल्लाह का एलिमेंट है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्फाक करो। दूसरा ये है कि दुनिया से बेरग़बती है, यानी मोहब्बत नहीं है, हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं मगर हमारे दिल में नहीं, हम उनको शेयर भी कर रहे हैं। और तीसरा हुकूकुल इबाद का भी कॉन्सेप्ट है, यानी एक बड़ी जामे सी इबादत है। और क्या है कि सदका शाबान में देना इसलिए भी अहम है क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सदका मुसीबतों को दूर लेके जाता है, सदका बुरी मौत को भी दफा करता है। यानी हदीसों में आता है कि अगर किसी की खुदा ना खास्ता एक हादसे में मौत लिखी है, इसीलिए कहा गया ना आफियत मांगे, तो उससे उसको भी जो है वो आसानी हो जाती है। मरना तो है ही है लेकिन आसानी हो जाती है। तो अब शाबान में क्या है, हमारे अगले साल का पूरा फरिश्तों को हैंड ओवर किया जा रहा है कि अगले साल क्या क्या होना है। जब हम सदका देंगे बलाएं दूर हो जाएंगी तो वो अच्छा ही गुजरेगा, यानी ये भी इन चीज़ों को हम रिलेट करेंगे। उसके अलावा ये जो एक चीज़ के हमारे आमाल, जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम से हज़रत उसामा बिन ज़ैद ने पूछा था बेसिकली कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप किसी और माह में रमज़ान के अलावा नवाफिल रोज़ों का ख़ास तौर पर इतना एहतमाम नहीं करते जितना आप शाबान में करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उसामा, मैं चाहता हूँ कि जब अल्लाह ताला के सामने मेरे आमाल पेश हों तो मैं रोज़े से हूँ। तो उसमें अब ये है कि एक हम रोज़ा रख रहे हैं, हमने चूँकि जो हमारे पिछले हैं, और दूसरा हमने आगे रमज़ान में एंटर होना है ना, तो वो एक नई है, तजदीद है आपकी, आप समझे कि रीबर्थ है आपकी, क्योंकि आपने रमज़ान हमने अगर सही गुजारा ना तो हम ऐसे ही हैं कि जैसे हमने माँ के पेट से उसी वक्त जन्म लिया, हमारे गुनाह को जला देगा वो। ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दिया है। और यहाँ पर हमने पिछला खाता भी क्लियर करना है। देखिए ना, अब बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें, उनको हम, जैसे कि हम मेरे ख्याल में हम तीनों ही गाड़ी चला लेती हैं और हम ये चलाते हुए हम देखते हैं कि हमारे सामने बैक व्यू मिरर है, साइड पे साइड मिरर है और सामने विंड स्क्रीन है। बेसिकली ना हमारा काम ये है कि हम साइड वालों को और बैक मिरर से सिर्फ रेफरेंस लेते हैं, अदरवाइज हमारा मेन फोकस मेन स्क्रीन पे। ऐसे ही हमारा मेन फोकस भी ना इधर बेसिकली मेन रमज़ान के ऊपर है। ट्रू। लेकिन हम उन पीछे हमने एक्सपीरियंस अपना लिया कि हमने गुनाह किया। देखिए, गुनाह करने से ना होता ये है कि वो वक्ती लज्जत तो शायद हमें हासिल हो जाती है, और गुनाह में हमने किसी से कहा कि देखा फलां ने ये किया, यानी गुनाह की एक किस्म जो बहुत बड़ी है ग़ीबत, उसको तो हम समझते ही नहीं, हम कहते हैं बस हमने गॉसिप कर रहे हैं या हमने वैसे ही कह दिया। तो ये चीज़ें अब जो शाबान में हमें बताया गया तुम्हारे आमाल जाने हैं, ताकि तुम पूरा जो फोकस है वो तो तुम फ्यूचर पे रखो, रमज़ान को तुमने टारगेट, ये तुम अपने जो पिछली चीजें हैं ना उनसे तुम तौबा कर लो, ताकि एंट्रेंस तुम्हारी अच्छी हो जाए, ताकि तुम्हारा कोई आगे कोई एक्सीडेंट ना हो और पूरा साल तुमने इसमें करना है। तो सदका की इस हवाले से भी बहुत ज्यादा अहमियत है कि जब हम सदक, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए ख़वातीन की जमात, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में ज़्यादा देखा है मेराज की रात। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहन्नम की आग से बचो, चाहे एक खजूर ही सदका दे दो। हमारा ना ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तब हम तब सदका करेंगे, हालांकि ऐसा नहीं है। आप किसी को रास्ता बता देते हैं। इवन कि मुझे तो ना, जब मैं नई गाड़ी सीखी थी चलाना, तो मुझे अगर कोई कहता ना कि रेडी वाला के बाद जी गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, तो मुझे तो वो इतनी बड़ी उसकी नेकी लगती थी कि उसने कितनी बड़ी मेरी फेवर कर दी है। यानी आप किसी को रास्ते गुजरते हुए आसानी कर देते हैं। आप किसी के लिए जो है, आपने रोटी बनाई, सालन बनाया, उसमें से एक कोली आपने हमसाये को भेज दी। देखिए इस्लाम में कितनी खूबसूरत कल्चरल वैल्यूज हमें बताई हैं कि आप अपने खाने की जो खुशबू है उससे हमसाये को भी तंग ना करें। तो इसलिए हमें एथिक्स दिए हैं कि आपने अगर कुछ अच्छा बनाया, और बाज़ औक़ात हमें हो रहा होता है कि भूख लगी और हमसाये से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है कि हमें होता है तो इसलिए हम भी इसको पकाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम जब माहे शाबान में करने की करेंगे, और ये सारी चीज़ें सदक़े के ज़ुमन में आ जाती हैं। सही। और उसमें फिर ये होगा कि हमारा जो पिछला वाइंड अप है ना, देखिए वो कहते हैं ना कि अगर आखिर अच्छी हो गई ना तो अच्छा ही है सब कुछ। तो अल्लाह ताला ने हमें कहा कि शाबान में तुम्हारे आमाल वाइंड अप हो रहे हैं, इसमें तुम अच्छा, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कर लो,
تو کیا ہوگا کہ پورا سال جب ریکارڈ تمہارا چیک کیا جا رہا ہوگا تو کہیں گے نہیں آخر اچھی ہے, مطلب اس نے توبہ کر لی ہے. یہ بھی ایک چیز ہے. جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پورا سال اس طرح محنت نہیں کر پاتے, مگر جب ان کو احساس ہوتا ہے, اب جیسے آج کل ہمارے بچے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جی بس پیپرز آنے والے ہیں, بورڈ کے ایگزام, تو وہ کیا کر رہے ہیں, اب وہ پڑھ رہے ہیں کہ ضائع ہو گیا. تو بیسیکلی یہی ہے ہمارے ساتھ کہ بھئی سال چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا, اور اب جو ہے چلے رمضان آنے والا ہے اور اس سال کے اعمال, تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جی اچھا غلطی ہوگی, ہم ایڈمٹ کر رہے ہیں, اب ہم ٹھیک کریں گے, اور آپ اینڈ اچھا کر دیتے ہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کے پاسنگ مارکس ضرور آ جاتے ہیں, آپ پاس ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میں بھی یہ دیکھیے بڑی خوبصورت بات عائشہ نے کی کہ ہم پاسنگ مارکس لے لیتے ہیں, اور ہمیں کتنا کہ وہ خوبصورت خدا ہے, ہماری سماعتیں تو وہاں تک جا نہیں سکتی, لیکن کتنے کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں اور پھر معافی مانگتے ہیں اور پھر نیکسٹ کی تیاری پہ آتے ہیں. تو دیکھیں کہ وہ کتنے سے ڈفرینس میں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر کے خدا تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں رمضان میں انٹر کر کے پھر سے عبادتیں کرنے کا موقع دیتا ہے, پھر سے باڈی کو رینیو, پھر سے روحانیت رینیو ہو رہی ہے, پھر سے ہم مینٹلی رینیو ہو رہے ہیں. اور میں یہاں پہ کہتی ہوں کہ آپ رمضان کو عائشہ کی والی بات جیسے ایک فیسٹیول نہ بنائیں. ہمارے آج کل کے معاشرے میں رمضان ایک فیسٹیول بن گیا ہے. ہمیں کیسے رمضان کی تیاری ہمیں کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیں وہ رمضان کی تیاری جو ہمیں رسول خدا نے بتائی تھی, جو ہمیں وہاں سے ملی تھی, جو ہمیں اہل بیت نے بتائی تھی کہ روزے رکھے ہوئے ہیں اور فرشتے در فاطمہ پہ آ کے روٹی مانگ رہے ہیں, اور روزے کی حالت میں بی بی اپنے بچوں کی جو روٹیاں ہیں وہ اٹھا کے دے رہی ہیں, فرشتے خدا امتحان لے رہے ہیں. رمضان ہمارے لیے ایک امتحان ہے, ہمارے لیے ایک عبادت ہے. ہماری باڈی کی زکوٰۃ, صدقے کی بات ہوتی تھی, جیسے کہ صدقہ دے رہے ہیں ہم, تو صدقہ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے صدقے اس لیے شعبان میں دینے کی بات کی ہے کہ تاکہ ہمیں دینے کی عادت پڑے. ہم رمضان میں اس کو فیسٹیول نہ بنائیں, اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم نے یہاں پہ افطاری کرنی ہے, آج اتنے بوفے لگے ہوئے ہیں, آج اتنے بوفوں کی افطاری ہے, آج یہاں پہ کتنا ریٹ چل رہا ہے. تو کنیل ہم نے یہ تو اس کو ایسے روایت بنا لیا ہوا ہے کہ جب تک ہم سحر افطار کے لیے باہر نہیں جائیں گے, بوفے ہم نہیں کریں گے, یا اگر ہم نے گھر میں بھی افطار کر رہے ہیں, سحری کر رہے ہیں, تو جب تک جو ہے نا وہ ملٹیپل ڈشز نہیں ہوں گی, رنگ برنگی چیزیں دسترخوان پہ نہیں ہوں گی, تب تک ہمارا روزہ ہو نہیں سکتا. آپ یہ دیکھیں مہوش کہ عام میں یہ مطلب مجھے بڑی برا بھی لگتا ہے جو ایک پرسن کا 3 سے 4 ہزار روپے, پتہ نہیں اس غریب کی کتنے دن کی افطاری ہے اس کی. تو آپ اپنی اس افطاری کو ان غریبوں کے ساتھ کریں, جب کہ پتہ بھی ہے کہ جس بوفے کے لیے جا رہے ہیں وہ کچھ کھا نہیں سکتے. روزے کے بعد آپ سے کہاں اتنا کھایا جاتا ہے, لیکن ہم لوگ صرف ضائع کر رہے ہیں, اور پھر ہم کسی کو دے بھی نہیں رہے نا, ضائع ہو جائے پھینک دو, دینا نہیں ہے کسی کو. تو آپ اپنی چیزوں کو لمیٹڈ کریں, چیزوں کو کم کریں. معاشرے کو اس طرح یہ چیزیں جوڑنے کے لیے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کا احساس, توجہ, کسی کی مطلب آپ یہ نہیں دیکھیں کہ عید پہ میں نے ہی میرے 4 جوڑے آنے چاہیے, نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شاید میری کزن, میری فیملی میں سے ہی کسی کی توفیق نہیں ہے, آپ کے وہ جو 4 آئے اپنا ایک کم کر دیں اور اپنا ایک پہن لیں, کچھ نہیں ہو جائے گا. آپ نہیں اس کو کوئی دوبارہ پہنیں گے تو کوئی آپ کو واپس گھر بھیج دے گا. آپ ایک نہیں, آپ اپنے وہ باقی مطلب دیں. یہ چیزیں آپ کے اپنے اندر کی روحانیت کو اجاگر کرتے ہیں, آپ کو دینے کی عادت ہو جاتی ہے. بات آپ نے کہی, بریک لینی ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی بات کو مکمل کرتے ہیں. ناظرین جتنا آپ دینے والے بنیں گے, آپ کے رزق میں آپ یقیناً اتنی ہی برکت ہوتی ہے. تو مزید اس ٹاپک پر ڈسکشن کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں ماہ شعبان اور استقبال رمضان, کس طرح سے ہم نے ماہ شعبان کو گزارنا ہے, اس مقدس مہینے کو, اور کس طرح سے ہم نے رمضان کو ویلکم کرنا ہے, ہماری تیاری کیسی ہونی چاہیے, اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قندیل, آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ دینے والے ہمیں بننا چاہیے اور زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنی چاہیے. یہاں پہ میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ آپ سے یہ نہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی تو بس ہم نے رمضان کی چیز پوری کر دی, بس ہم نے دے دی بھائی زکوٰۃ. نہیں, آپ اور بھی دے سکتے ہیں. جب خدا نے آپ کو دے دیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دینے والوں میں سے بنے اور زیادہ سے زیادہ دیں. یہ نہیں کہ آپ اپنی زکوٰۃ کی لمٹ تک ہی دے رہے ہیں. اگر آپ کو خدا نے استطاعت دی ہے, آپ دے سکتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کہ آپ جتنا دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حساب نہ رکھے کیا اس ذات نے آپ کو حساب نہیں رکھا کہ آپ حساب رکھیں. ایگزیکٹلی وہ والی ذات ہم سے حساب نہیں رکھ رہی. اس نے دینے میں حساب نہیں رکھا. وہ جناب سلمان کی بات کہی انہوں نے کہ ایک مچھلی کو رزق دیا, تو انہوں نے کہا کہ ایک مچھلی نے اتنے دن کا اکٹھا کیا, تو جناب سلمان نے کہا کہ یہ 60 دن کا کھانا ہے تم مچھلیوں کا. تو انہوں نے حساب رکھا.
تو اس مچھلی نے جناب سلمان سے کلام کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں تمہارا جب خدا دیتا ہے تو یہ تو میرے ایک دن کا کھانا تھا. جناب سلمان نے کہا تو تم نے ایک دن میں کھا لیا. انہوں نے کہا کہ خدا تو مجھے ایک دن کا اتنا نوازتا ہے. تو جب وہ بے انتہا نواز رہا ہے تو ہم کیوں حساب رکھیں؟ ہم جتنا دے سکتے ہیں رمضان میں دیں, رمضان کے بعد دیں, لیکن کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے دیں, کیونکہ جب آپ خدا کے نام پہ دیں گے تو خدا آپ کو اس سے زیادہ دے گا. خدا آپ کو استطاعت دے گا کہ آپ کسی کی مدد کر سکو. جب آپ کو خدا استطاعت دیتا ہے تو کبھی بھی اس چیز سے پیچھے مت. صدقہ خیرات کرنے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں آتی, برکت. صدقہ خیرات نہ کریں آپ, بس یہ سوچیں نا کہ بس آپ نے دے دیا تو دوبارہ کتنا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے, تو بس دے دیا تو دے دیا. یہ نہیں سوچے کہ میں نے صدقہ دیا تھا, خیرات دی تھی, کچھ بھی نہ دیں. بس آپ سوچیں کہ میں نے دینا ہے, کیونکہ مجھے اس خدا نے دیا. عائشہ یہاں سے مجھے قندیل کی بات سے یاد آئی کہ آپ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ابھی بیفور رمضان یعنی ماہ شعبان میں ہی اور پھر رمضان میں جو راشن ڈسٹریبیوٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ہم اسلام میں تو کہا ہے کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے, ہم تو یا پوری دنیا کو بتاتے ہیں. بس یہی تو ہمارا المیہ ہے. یہی اتنی اصل میں نا ہمارے اندر ایک چیز آ گئی ہے جس کو ریاکاری کہا گیا ہے. حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا ایک حدیث بیان کرتے تھے, اور وہ حدیث بیان کرنے سے پہلے آپ کتنی دفعہ فینٹ ہو جاتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, یعنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ حدیث بیان کریں. اور وہ حدیث سے پاک کیا تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن جب حساب شروع کیا جائے گا تو اوپننگ کی جائے گی ایک شہید سے. شہید کو بلایا جائے گا, اس کو پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے کیوں جان دی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے. تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے لیے اپنی جان دے دی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو اس لیے میدان جنگ میں گیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور اس کو ماتھے کے بالوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طریقے سے ایک عالم کو لایا جائے گا, اس کو کہا جائے گا کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا, لوگوں میں تبلیغ کی, اتنے لوگ مسلمان ہوں. کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انما الاعمال بالنیات, کہ تم تو اس لیے کرتے تھے کہ لوگوں میں تمہاری واہ واہ ہو, ریپوٹیشن ہو, لوگوں نے تمہارا بڑا ادب کر دیا, اب تمہارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک غنی کو لایا جائے گا جو بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا تھا, تو وہ بھی کہے گا کہ اللہ میں نے مال جیسی متاع تیرے راستے میں دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا ہے, تو اسے اس لیے دیتا تھا لوگ تجھے سخی کہیں, تو دکھاوا کرتا تھا. آج جو ہم زیادہ فوکس کتنا بانٹا ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے کہ تصویر کس اینگل سے میری اچھی بن رہی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس قدر ہم استحصال کر رہے ہیں لوگوں کی عزت نفس کا, اور یہ چیز ہم نہیں سوچتے کہ اگلے والا, اس کی نظر جب آپ کے سامنے جھک جاتی ہے نا تو سمجھیں کہ دینے والے کا صدقہ قبول نہیں ہوا. یہ ایک کرائٹیریا ہے. اگر لینے والے کی عزت نفس محفوظ ہے نا تو آپ کا صدقہ قبول ہوا ہے, ادروائز نہیں. آپ کو اسی وقت پتہ چل جائے گا. آپ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے وہ امام پاک کا جب غسل دیا گیا تو آپ کے یہاں پر ایک نشان تھا. حضرت امام زین العابدین کے بارے میں بھی آتا ہے. تو بات کیا تھی کہ وہ رات کو جایا کرتے تھے اندھیرے میں, رات کی تاریکی میں, اور لوگوں کے گھروں میں راشن پرووائڈ کیا کرتے تھے. اور یہاں پر نا ہمارا عجیب ہے, ہم کیا کرتے ہیں, اب تو اتنے ریٹس ماشاءاللہ ہائی ہو گئے ہیں دیگوں کے, 9-10 ہزار کی ایک دیگ لی, ایک پلیٹ جو گھر کے 5 افراد میں واللہ عالم کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, ہم کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا کام والا ہی آئے گا. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اس سے بجائے اچھا ہے کہ آپ اتنا آٹا ہی لے لیں, کسی ایک گھر میں دیں, مہینے کی روٹیاں تو ان کی پک جائیں. یعنی ہم نے نا طبیعت کے مطابق شریعت کو موڑنے کی کوشش کی ہے, اور ہم بزد ہیں کہ ہمیں اس کے اوپر ثواب ملے. یہاں پہ نا میں ایک اور بات بھی کہوں کہ ہمارا یہ عائشہ والی بات کہ ہم انہی کو دے رہے ہوتے ہیں جو صاحب استطاعت بھی نہیں ہوتے, جو بچارے سفید پوش ہوتے ہیں, جو مانگتے بھی نہیں ہیں. ان کو آپ کو خود دیکھنا چاہیے, فیل کرنا چاہیے, پتہ چل جاتا ہے. یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دیکھنے کے لیے, محسوس کرنے کے لیے, سمجھنے کے لیے سب کچھ عطا کیا ہے, تو ہم کیسے نہیں فیل کر سکتے؟ ہم انہی کو دیے جا رہے ہوتے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے. اچھا, یہاں پہ ہمارے عائشہ کچھ لوگوں کا بھی مسئلہ ہے کہ بار بار وہی, کچھ لوگ ایسے بار بار آ رہے ہوتے ہیں, لائن میں لگ رہے ہوتے ہیں, جو آلریڈی لے چکے ہوتے ہیں, اب وہ بھی دوسروں کا حق مار رہے ہیں. اب میں نا آپ کو اس پہ ایک بڑی خوبصورت بات بتاتی ہوں. ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا مختلف کورسز, ایم فل, پی ایچ ڈی میں اسلامک اسٹڈیز, تو ہم نا اس میں دیکھتے ہوتے ہیں کہ اسلام کا کوئی بھی سسٹم ہے نا, وہ ایک کسی اور سسٹم کی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے, مطلب بدکاری کو ختم کرنے کے لیے پورا انسٹیٹیوٹ آف میرج قائم ہے, اور اس کے تمام لوائح کی, اس کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں.
اسلام نے نا غربت کے خاتمے کے لیے ایک سسٹم دیا تھا جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے یا صدقات کہا جاتا ہے، اور یہ سسٹم ایسا ورک کیا کہ آپ دیکھیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوئی زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں بچا، سب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ یقیناً اب زکوٰۃ کا بھی جو کانسیپٹ ہے نا، چونکہ ہم نے شعبان میں ہی حساب کر کے ہم چلے، لوگوں کو ہوتا ہے کہ ثواب رمضان میں زیادہ ہے تو پھر یکم رمضان کو دے دیں، لیکن دے دیں تاکہ لوگوں کا مہینہ رمضان کا اچھا گزر جائے۔ اچھا، اس میں بھی یہ کہ پہلے دینی چاہیے، ہاں جی بالکل، ہم آخر میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو امام مسجد کو ختم قرآن پاک پہ 27ویں کو جوڑا دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرح پہن نہ سکے۔ درزی کون لیتا ہے اس وقت؟ آپ نے دینا ہی ہے نا، وہ پہلے دے دیں، وہ پہنیں گے، انہیں ثواب ملے گا، وہ تراویح پڑھائیں گے اگر، یا وہ عید پہ پہنیں گے۔ ہم تو اتنا علم مائنڈ سیٹ کے وہی نا کہ آخر میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، اس میں آپ کیا کریں، جو اسلام کا نظام زکوٰۃ ہے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ آپ کسی، آپ زکوٰۃ دیکھیں جس طرح سونے کے ریٹ ہے نا، زکوٰۃ بہت اس کی آپ اچھی خاصی جو دو لوگ دیتے ہیں ان کی بہت اچھی بنتی ہے، ایسے ہی ہے، اور اگر آپ اسلامک طریقے سے دیں تو بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ آپ نے جیسے زکوٰۃ دینی ہے نا، آپ بجائے اس کے جو ہمارا ایک ایل کلچر ہے کہ ہم 2-2 3-3 5-5 ہزار بانٹ رہے ہیں، کسی ایک کا 2 سوٹ ہی آئیں گے زیادہ سے زیادہ، اس کی بجائے ہم کسی ایک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیں تاکہ اگلی دفعہ وہ زکوٰۃ لینے والوں میں نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اچھا خاصا اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر چونکہ وہ سسٹم فالو نہیں کر رہے، اس لیے اگلے سال ان کے پاس وہی لسٹ ہوتی ہے جنہوں نے پچھلے سال بھی لیا ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا۔ ہمیں ان پلیٹ فارمز کو یوز کر کے چینج لانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کسی بیوہ کو اگر جو سلائی کا کام جانتی ہے، ان کو ہم مشینیں لے کے دے دیں، وہ کپڑے سلائی کر کے اپنا روزگار چلا سکتے۔ ہم کسی کو رکشہ لے کے دے دیں، پیسے اتنے ہیں نا، ایک فیملی میں 2-3 بہن بھائی ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اپنی اماؤنٹ کو جمع کر لیں، کوئی ایک کسی کو دکان چھوٹی سی ڈال کے دے دیں، کسی کا، یعنی ایسا کام کریں جیسے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اتنے دن کا فاقہ ہے، بچے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ تو ہوگا، کہا بس ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے، فرمایا لے آؤ، حضور علیہ السلام نے اس کو بھی بیچ دیا۔ اب سننے والا کہے گا کہ اتنے صحابہ بیٹھے تھے، خود حضور علیہ السلام بیٹھے ہیں، 4 روٹیاں ان کی ارینج نہیں ہو سکتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا کہا کہ آپ بجائے اس کے کسی کو مچھلی دو، اس کو آپ جال دے دو، وہ خود مچھلیاں پکڑنا سکھا دیں، آپ اس کو یہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب نا ان جو پیسے اماؤنٹ آئی اس کا آدھے سے تو ٹھیک ہے کہ آپ بچوں کو کھلائیں، ابھی کے لیے کریں، آدھے سے نا آپ ایک جو ہے وہ کلہاڑا لے آئیں۔ ایون کہ کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے کلہاڑا بھی دستی میں خود فٹ کر کے دیا، اور فرمایا 15 دن مجھے نظر نہ آنا، اب جا کے محنت کرو۔ 15 دن بعد وہ جب آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اس محنت سے جو میں اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہوں اور آپ نے مجھے جو ایک وین دیا ہے، اس کی وجہ سے آج میں نے اپنے گھر کے سارے برتن بنا لیے۔ سبحان اللہ، دیکھیں یعنی یہ ہے سسٹم کہ آپ زکوٰۃ کو ختم کریں۔ تو یہ جو صدقات آپ کے ہیں، جو آپ کی زکوٰۃ ہے، اس کو پلاننگ سے دیں۔ اور خدارا ہم لوگ کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی ایک اچھی بات ہے کہ آپ کسی دور کی جگہ پہ بھیج دیتے اپنے سر سے اتارنے کے لیے، بھائی یہ ہم نے اس فلاں تنظیم کو دیا، بس وہ جانے۔ آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی اس طریقے سے، ان کے بچوں کو مبارکباد کی خوشی میں، یا آپ لوگوں کو سمجھے کسی کی تعلیم میں، لوگ بچوں کی فیسیں پھنسی ہوتی ہیں، آپ ان کے کر لیں تاکہ وہ ہو جائے۔ اگر ہم آج بھی یہ طے کر لینا کہ ہم نے اپنی زکوٰۃ کو پلاننگ سے دینا ہے، تو یقین کریں اگلے سال کم از کم ہم 3 لوگوں کی، ہم اگر 3 لوگ پلاننگ کرتے ہیں، 3 لوگ اگلے سال زکوٰۃ لینے والے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیں اس چیز اصل میں وہی والی بات ہے نا کہ عائشہ کی کہ جن کو چیزیں ملتی ہیں نا، وہ پھر اگلے سال بھی اسی امید پہ ہی ہوتے ہیں کہ میں اگلے سال بھی مل جائے گا، بس وہ پھر وہ ان کہتے ہیں یہی سسٹم چلتا آ رہا ہے تو بس چلتا رہے، وہ اسی سسٹم کے، وہ کہتے ہیں لکیر کے فقیر، لکیر کے فقیر، وہ جس کہا نا کہ پتا ہے کہ ہمیں مل جائے گا، تو بس ہمارے خاندان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اور باہر بھی کہ ہمارا سلسلہ یہاں سے چل رہا ہے، بس اسی سے چلتا رہے گا، ہمیں ملتا رہے گا۔ ماشاء اللہ سے مریم نواز نے جس طرح کی بڑی اچھا لوگوں کو روزگار کے ذرائع دیے ہیں کہ بھئی یہ یوٹیلائز کریں، اپنے آپ کو اپنی محنت کریں، چھوٹی چھوٹی ریڑیاں دے دی، رکشے دے دیے، ڈفرینٹ چیزیں، تاکہ لوگوں کو یہ مانگنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو، اور لوگ جو ہیں وہ دوسری سائڈ پہ ہیں کہ محنت سے جو ہے وہ اپنے گھر کا چولہا تو جل جائے نا، کچھ نہ کچھ۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے میں جب چیزوں کو صحیح جگہ پہ، زکوٰۃ کو بھی صحیح جگہ پہ، بلکہ یہ نہیں کہ اپنے خزانوں کو بھرا جائے۔ ایسے ہے نا انفارچونیٹلی کہ ہمیں جب تک ہم پہ زور زبردستی نہ کی جائے نا، ہم رائے راست پہ آتے نہیں۔ اصل میں ہم محنت کا قوم نہیں ہے، میں تو یہ کہوں گی کہ ہم لوگ محنت نہیں کرتے، تو محنت جب کرنے لگ جائیں گے تو میرے خیال میں یہ معاشرے میں کسی کو ایک دوسرے کی
ضرورت نہیں پڑے گی, ہم اپنی محنت سے ہر چیز ڈیولپ کریں. Exactly. اور جو لوگ محنت کر چکے ہوئے ہیں, جنہیں خدا بھی برکت ڈالتا ہے, خدا بھی ان کو جو ہے وہ اور زیادہ حرکت میں برکت ہے. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ آپ اپنی چیز کو کہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہو, اور آپ اس آسرے پہ مت رہو. ہاں, نیت بڑی ضروری ہے, ویژن بھی اور نیت بھی, دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری. ناظرین, بڑی خوبصورت ڈسکشن ہو رہی ہے اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر. گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے قبل ہم شمائلہ کی جانب آتے ہیں. درخواست کرتے ہیں خوبصورت سا کلام سنائیے. عطا ان کی وراثت ہے, سخا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے, یہ پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے. کرم ان کی وراثت ہے, حیا ان کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا ان کی وراثت ہے. نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے, نہ دو اے کوفیو تانا کہ بارش مانگ لو رب سے. یہ چاہیں تو ابھی برسیں, گھٹا ان کی وراثت ہے, یہ چاہیں تو ابھی برسیں, گھٹا ان کی وراثت ہے. وہ ہستی ہو خط جا کی, وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں, وہ ہستی ہو خدیجہ کی, وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں. گواہ قدسی ہے اے لوگو, حیا کی وراثت ہے, علی کے ہیں یہ گھر والے, وفا کی وراثت ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ شمائلہ. عائشہ, آپ کی طرف آتے ہیں. ماہ شعبان کے کس کس دن کے ہمیں روزے رکھنے چاہیے؟ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس پورے ماہ کے روزے رکھتے تھے, لیکن ہمیں آپ گائیڈ کیجئے کہ پورا مہینہ رکھنا اوبیسلی آپ ثواب ہی ملے گا, لیکن کیا کچھ مخصوص ڈیز یا ایام تو بتا دیجئے. جی, ایک تو یہ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا. اگر ہم شعبان میں اس کو اڈاپٹ کر لیں تو وہ تو ایک تو سنت کا ہمیں ثواب بھی مل جائے گا کہ ہم نے, اور آسانی بھی ہو جائے گی, ٹوائس ان اے ویک. اور اب تو یہ جو میڈیسنز کے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں, خاص طور پہ جو کینسر اسپیشلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر فاسٹنگ میں جاتا ہے ہماری باڈی تو ہمارے کینسریس سیلز کو ہماری باڈی خود ہی آٹوفیگی کے ذریعے ختم کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس لیے اگر ہم ٹوائس ان اے ویک جمعرات اور پیر کا روزہ رکھیں, اس کے ساتھ
ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ذرا ہے کہ شعبان وہ شاخوں کی مانند ثواب مل رہا ہے جتنا ہم اس میں. اس کے علاوہ اسلام میں ایام بیت کے روزے ہیں, یعنی 13, 14, 15ویں چاند کی روزے, ان کے حوالے سے اگر ہم شعبان میں کریں شب برات کا روزہ, یہ تو مولا علی شیر خدا نے بھی روایت کیا کہ حضور علیہ السلام سے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کیا جائے گا. اچھا, اس میں علماء نے نا ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو انسان روزے کا عادی ہے, یعنی اس میں مہینے کے 3 وہ روزے رکھ رہا ہے, یا once in a week, twice in a week وہ روزے رکھ رہا ہے, اور اس کے جسم میں عادت ہے, تو ٹھیک ہے کہ وہ بے شک پورا مہینہ بھی روزے رکھے. صحیح. لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ, اور اس نے پہلے 15 دن بھی شعبان کے روزہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے پھر کہا ہے کہ آپ آخری 15, یعنی ایک شب برات کا تو رکھ لیں, اس کی الگ سے چونکہ فضیلت ہے, آخری جو 15 دن ہے نا اس میں پھر نہ رکھیں اگر عادت نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ کے جسم میں کمزوری کا ہو جائے گا, کیونکہ فرض پھر آپ نہیں رکھ سکیں گے. پھر اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی عادت ہے پھر تو آپ اپنے پورے قضا روزے رکھیں, جمعرات کا بھی رکھیں, جتنے مرضی رکھیں. یا ان کو کہتے ہیں داؤدی روزے, حضرت داؤد علیہ السلام کی جو سنت ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند داؤدی روزے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کیسے نوافل روزہ رکھا کرتے تھے, آپ ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن چھوڑتے, ایک دن روزہ رکھتے, ایک دن چھوڑتے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ ایک تو نفس کو, یعنی روٹین بھی نہیں بنی کہ آپ کے لیے کیجول ہو جائے. یہ بھی بڑا مسئلہ نا کہ ہم نماز اتنی کیجول پڑھے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, ہماری کیونکہ اتنے کیجول ہیں, ہم بس وہ بولتے جا رہے ہیں اور دماغ میں دکان بھی چل رہا ہے, اسکول. اصل میں نا وہ نماز نہیں پڑھے تو وہ پریکٹس ہو چکی ہے. مطلب کہ آپ, میں نے کہا نا کہ اہتمام کرنا, قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے, مینٹلی طور پہ تیار ہونا ہے, وہ سب چیزیں. اسی طرح نماز کا بھی ایک اہتمام ہوتا ہے. جب آپ چیز کو پریکٹس طور پہ کر رہے ہو نا تو وہ پھر آپ کی ایک پریکٹس ہوتی ہے, بس ٹھیک ہے کر لی. لیکن جب آپ چیز کو اہتمام کر کے کیا, ہم اپنے بڑوں کی سم ٹائم باتوں کو برا منا رہے ہوتے ہیں, اب آپ وضو کریں گے, اب آپ یوں کریں گے, اب آپ یوں کریں گے, نہیں, وہ ان کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کا ثواب الگ ہے. اور پریکٹس وہ تو آپ عام روٹین میں بھی کسی ٹائم بھی کر سکتے ہیں. تو نماز کو ہم لوگ سم ٹائم بس ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری جو ہمارا کنیکشن ہے نا وہ نہیں ہوتا. بس ہم نے کہا کہ ہم نے نماز تو ادا کی ہے, فرض جیسے غار نے کہا کہ ہم نوافل ادا کریں, ہم فرض ہی نہیں ادا کرتے, فرض ہی نہیں نماز پڑھے ہوتے, تو ہمارے نوافل پڑھنا, مطلب میں کہتی ہوں کہ جو ادا کرتے ہوں یا تھوڑے تھوڑے سے جتنے بھی آپ کر سکتے ہو, اپنے اسٹیمنے کی بات ہے. لیکن آپ اگر فرض جو ہیں ان کے اندر ہی آپ کا وہ چیز نہیں ہے, روحانیت نہیں ہے, آپ کا کنیکشن نہیں ٹھیک ہے خدا کے ساتھ, اور مانگنے کا فوکس نہیں ہے, آپ کے وہ جو زندگی کے یا آپ دن کے جو ٹائم خدا کے ساتھ کنیکشن کر رہے ہو, وہ ٹائم میں کنیکشن بھی آپ کا صحیح نہیں ہے, مطلب بلب کی تاریں 2 الگ الگ جگہ پہ لگتی تو وہ بھی آن نہیں ہوتا. تو ہمارا جب کنیکشن بھی صحیح نہیں ہوگا تو ہمیں کیسے وہ خدا عطا کر دے گا. تو اس چیز کو بڑا فوکس رکھنا ہے کہ آپ کا فوکس اور آپ کا کنیکشن ٹھیک ہونا چاہیے. اچھا, یہ عائشہ بڑی امپورٹنٹ یہ بات یہ بھی کہ قندیل نے کی کہ ہم اگر عبادات کر رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, ہم تسبیحات کر رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں سوچ ہماری کہیں دنیا کی چیزوں میں الجھی ہوئی ہوگی, وہ اس پاک ذات سے ہمارا وہ کنیکشن یا وہ فوکس نہیں ہوتا. اصل میں نا پچھلی دہائی میں یہ ایک کانسیپٹ آیا تھا ملٹی ٹاسکنگ کا, لیکن آج کل کے جو مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں, جو ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کے نروز کے لیے, نیورونز کے لیے بہت ڈینجرس ہے. بیسیکلی ابھی پی ایچ ڈی تو میرا اسلامک اسٹڈیز میں, اگر میں نے بی ایس سی باٹنی زولوجی کیمسٹری پڑھی ہے, اور ابھی بھی میرا اسی طریقے سے مکس کام ہے پی ایچ ڈی کا بھی, تو وہ یہ ہے کہ میں اس حوالے سے بھی ریلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ملٹی ٹاسکنگ کا کانسیپٹ آیا, تھیریز آئیں, لیکن اب جو آج کل ایک ریسرچ آئی ہے اس میں یہی ہے کہ آپ جب ملٹی ٹاسکنگ کرتے ہیں نا تو آپ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسلام نے نا یہ چیز, جس کو آپ آج ہمیں میڈیٹیشن کا لفظ دیا جاتا ہے, اور یہ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سولیٹیوڈ میں بیٹھیں اور آپ اپنے نیورونز کو ذرا ری وائر کر لیں, اور یہ تمام چیزیں, ابھی اس کے لیے بیسیکلی جو چیز اہم ہے وہ ہمیں ایک جو چیز پریکٹس میں دی گئی, مراقبے کی بہترین صورت, وہ نماز ہے. بالکل ایسے. اور نماز میں نا بیسیکلی ہم تو وداؤٹ فیل پڑھتے ہیں نا, اور ہمیں سکھائی بھی نہیں جاتی اس چیز سے. جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا اللہ اکبر کہتے ہوئے, تکبیر تحریمہ, تحریمہ مطلب حرام کر دینے والی, یہ دنیا کو آپ کے اوپر حرام کر دیتی ہے, اور آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, میں نے ہاتھ اٹھا لیے, اب میرا اسے ہینڈز اپ, بالکل
آپ سرنڈر کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہینڈز اپ, میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر اس کے ورڈز کے اوپر فوکس کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں رہتے. روزے کے ساتھ بھی یہی ہے, جیسے رمضان بھی آنا ہے اور ہم نے ابھی سے جب ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ, تو پھر کیا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کہا کہ آج کوئی افطار نہ کرے جب تک مجھ سے پرمیشن نہ لے لے. روایات میں اس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ کوئی نوافل روزہ تھا یا رمضان کا روزہ تھا. خیر کیا ہوا کہ صحابہ آتے جا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہم افطار کر لیں, حضور علیہ السلام دیتے جا رہے ہیں. ایک صحابہ آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا 2 خواتین ہیں میرے گھر میں, ان کا بھی روزہ تھا, تو آپ اجازت دیں وہ افطار کر لیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ان کا روزہ نہیں تھا. کہا نہیں یا رسول اللہ روزہ تھا. رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, انہوں نے غیبت کی تھی. دیٹس مین کہ جب آپ کسی بھی عبادت کی ڈومین میں آ رہے ہیں نا, خواہ وہ روزہ ہی ہے, اس کو بھی آپ نے پریکٹس نہیں بنانی کہ آپ کی مائنڈ اور ہے اور باڈی اور ہے اور ملٹی ٹاسکنگ میں آپ اتنا الجھ گئے ہیں, یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں یہ بھی کر لوں. آپ نے فوکس رکھنا ہے کہ آپ ایک کام سر انجام دے رہے ہیں. ایون کہ ہمیں کہا جاتا ہے, آپ دیکھیں نا پانی پینے کے جو پروٹوکول اسلام میں ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹھ کے 3 سانسوں میں الحمدللہ, یعنی تم جب پانی پی رہے ہو تو تم صرف پانی پی رہے ہو, تم موبائل سکرول ساتھ نہیں کر رہے, تم ٹی وی نہیں دیکھ رہے. کتنی یعنی اللہ رب العزت نے جس نے برین کو بنایا ہے, اس نے برین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں کتنی چیزیں بتائی. اسی طریقے سے باقی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارا جو مسئلہ ہے, آپ یقین کیجئے کہ میں نے خواتین کو جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے کئی دفعہ ہوتا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہماری پکڑ نہ کرے کہ ہم ان کو سمجھا نہیں سکے کہ بینگ اے ریلیجیس پریچر, کہ وہ کل کی محفل میں بیٹھی ہوں گی, کوئی ختم کل ہے, ساتھ ساتھ تسبیح اور ساتھ ساتھ محلے کی ساری غیبت فلانے گھر میں یہ ہو رہا ہے, اس کے گھر میں مجھے وہ ہو رہا ہے. اور بالکل عائشہ نے بڑی اچھی بات کہی, اور میں بھی اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں, بات آپ کر رہے ہو تسبیح آپ کی چل رہی ہے, وہ کیا چل رہا ہے نیچے, وہ یا تو مجھے بہت برا لگتا ہے. میں اکثر دیکھتی ہوں لوگوں کو, تسبیح پکڑنا بھی ایک عبادت ہے, لیکن آپ بات کچھ اور کر رہے ہو اور ساتھ آپ کی تسبیح چل رہی ہے, وہ کیسے؟ کیا آپ کی زبان, آپ کا دماغ کسی اور کی اوپر فوکس کر رہا ہے, اور آپ کی یا تو وہی بات ہے کہ بہت سارے لوگ دیکھیں, میں بھی یہاں پہ یہ بات ہے تسبیح دیکھی ہے, یہ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے, یا آپ پریکٹس کر رہے ہو, آپ پڑھ نہیں رہے, یا آپ اپنی پریکٹس پہ پریکٹس ہو رہی ہے. اس طرح ہمیں گاڑی چلاتے ہوئے ہم نیچے نہیں دیکھتے نا, تو ہمیں کوئی کہتا ہے نا گیئر چینج کرو یا کیسے کر رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں یہ مائنڈ کی یہاں پہ فوکس ہے, پاؤں کی پریکٹس ہے. اب دیکھیں نماز کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں, جب تک آپ کے اپنے کان آپ کی آواز نہ سنیں, اس کو قرات نہیں کہہ سکتے, آپ کی نماز نہیں ہوتی. یعنی آپ کو اتنی آواز میں پڑھنا ہی ہے قرات میں کہ اپنی آواز آپ سن سکیں. آپ اس کو تلاوت نہیں کہہ سکتے, کہ آپ اس کو تدبر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید پورا مکمل کیا. اچھا یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات آپ کے جو ہے وہ پروگرام کے, ہم نے جو رمضان آئے گا اور جو ہماری سپیٹیں لگے گی, کتنے قرآن مجید مکمل ختم. اچھا تم نے کتنے ختم کیے؟ یہ چیز تو خدا رہا, قرآن مجید بہن بھائی مقابلہ بازی ہوتے ہیں. میں نے اتنے سپارے پڑھے تھے, آج تم نے اتنے سپارے نہیں پڑھے, آج اتنا میں نے پڑھا تھا. یہ بھی چیز بڑی فوکس کی جا رہی ہے. اس میں یہ ہے کہ جہاں پہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا ہے اور اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے, وہاں پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں اسلام کہتا ہے کہ ایک آیت میں غور و فکر کرنا کئی قرآن پاک مکمل بغیر غور و فکر سے پڑھنے سے افضل ہے. تو ہم نے تدبر بھی کرنا ہے, قرآن کہتا کیا ہے. یہ تو وہی والی بات ہوگی نا کہ ایک خط آیا اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو, اور میں بار بار کہہ رہی ہوں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز اقیموا الصلاۃ پڑھو نا, نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جب تم سے کوئی جاہل مخاطب ہو تو تم نے سلام متارکت کہہ کے ٹھیک ہے تم خوش رہو, بحث نہیں کرنی. میں کسی سے لڑ رہی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی آیت پڑھتی جا رہی ہوں, تو یہ تو ایک مضحکہ خیز والی بات ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں اپنی لائف کے ساتھ. تو قرآن مجید میں اس رمضان میں تو چلے ہونا ہی ہے نا, ابھی شعبان سے ہی ہم بات کر رہے ہیں, ہم پریپریشن میں ابھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں مترجم قرآن مجید نہیں ہے, دیکھیں تفسیر کی اب تو موبائل میں بھی آپشنز ہیں ہمارے پاس تفاسیر کی ڈیفرنٹ, اس کے علاوہ 4000 کی آپ کو مل جائے گی. اگر آپ نے کوئی اچھی مطلب لینی ہے جو کہ 10 جلدوں پہ مشتمل ہو, 10,000 کا آپ کو پورا وہ مل جاتا ہے اس کا. آپ اس میں ڈیلی بنا لیں کہ آپ نے ایک رکوع کو غور و فکر کے ساتھ کرنا ہے. ہم نے پچھلے سال تفسیر شروع کی, ڈیلی ہماری کلاس ہوتی ہے 40 منٹ کی آن لائن, تو اس میں ہم نے شروع کی ہے پچھلے سال نومبر میں, اور ابھی ہم سورہ یوسف پہ پہنچے ہیں. آپ اندازہ لگائیں
تو میں کئی دفعہ کہتی ہوں کہ وہ جو کہ آل اوور دا ورلڈ اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ کہتے ہوں گے کہ باجی کی سپیڈ اتنی لو ہے, لیکن اس ایک آیت سمجھ کتنا ہے, جب تک ہم کنٹمپوریری اپنے, یعنی وہ آیت مجھے کیسے فائدہ دے گی, کس سے کہانیاں تو نہیں ہے نا, مطلب آپ کوئی ایک آیت لیتے تو ہم لوگ حیران رہ جاتے. آپ دیکھیں کل چونکہ سورہ یوسف کی بات چل رہی ہے, اور جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں تو کیسے سمجھتے ہیں, اس میں ایک آیت آئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کنویں میں پھینکنے کے بعد کہ وہ کرتا لائے. ہمیں عائشہ بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی اس بات کو ہم مکمل کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ پھر ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس میں ہم بات کریں ماہ شعبان اور استقبال رمضان, بہت ہی خوبصورت ہمارا ٹاپک, مہینہ بہت خوبصورت, اور پھر اس کے بعد رمضان اس سے بھی زیادہ خوبصورت آنے والا مہینہ, تو یقیناً اس کی تیاری بہت زیادہ ضروری ہے. کیسے کی جائے, کیا اعمال ہونے چاہیے, اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عائشہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں. جی, تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی جب آتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آتے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس, تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ کرتا ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بات تمہارے دل نے خود ہی گھڑ لی ہے. قرآن میں ایسا ہی ہے. بیسیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ کرتا پھٹا نہیں ہوتا نا, تو خون لگا ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کتنا سیانا بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو نکالا, اور کرتا ویسے ہی سلامت ہے اور یوسف کو کھا لیا. اب اس میں نا جو آپ بات کرتے ہیں, جب وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات تمہارے دلوں نے گھڑ لی ہے, مطلب آئی ڈونٹ بلیو یو, ساتھ ہی نا حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں فصبر جمیل, بس صبر اچھا, اور ساتھ کہتے ہیں کہ جو باتیں تم کر رہے ہو نا اس پر میں اللہ سے مدد چاہتا ہوں. دیٹس اٹ, قصہ ختم, بات ختم. اللہ کے نبی ہیں, کنفرم ہے کہ بیٹے جھوٹ بول رہے ہیں, ایک ایویڈنس بھی موجود ہے, مگر اس کو زیادہ کھینچا نہیں. آج کے ماں باپ جو پیرنٹنگ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں, مطلب کیا اتنا بڑا کرائم ان کے بیٹوں نے جو جوان ہے کر دیا, لیکن انہوں نے بحث نہیں کی. لیکن بیسیکلی نا جو بندہ جھوٹے کے لیے جھوٹ بولنا بہت آسان ہے, آپ سچے کا مقابلہ ضرور کر سکتے ہیں. ایسے جھوٹ کا آپ کیا مقابلہ کریں گے, وہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے چھپانے کے لیے بولے گا, اس کے لیے آسان ہے. تو پیرنٹنگ کی ٹیکنیک بتائی کہ اگر اس وقت آپ کے بچوں کو ریئلائزیشن نہیں ہو رہی, لیکن ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں یوسف علیہ السلام کے انہی بھائیوں نے سب نے توبہ کر لی, اور پھر انہی کی اولاد سے آگے انبیاء بھی آئے. یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے. یعنی قرآن کو جب تک ہم اپنی لائف کے ساتھ ریلیٹ نہیں کریں گے نا, کہ ٹھیک ہے وہ کہانی تو ہے مگر وہ مجھے کیسے فائدہ دے رہی ہے, اللہ نے بے مقصد تو نہیں نا بات کی. تو شعبان اور رمضان میں ہم نے یہ بھی کرنے ہیں, یہ پریکٹس بھی ضروری ہے. قندیل آپ کی طرف آتے ہیں. اگر ہم ہمارے اخلاق کی بات کریں تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں جو جس طرح سے ہم نے ہمارے اخلاق کی دھجیاں اڑا رکھی ہیں, تو اب ماہ شعبان یہ بھی ہم ایک ایج ہے, خوبصورت مہینہ ہمیں ملا ہے کہ ہم ہمارے اخلاق پہ کام کرنا شروع کر دیں, اور پھر وہ پریکٹس آگے اسی طرح رمضان میں ہماری جو ہے وہ کنٹینیو ہو جائے, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. کیونکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے جو اخلاق, ہم نے روزہ تو رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن جو غصہ ہے وہ ہماری ناک پہ سوار ہوتا ہے. ہم گالی بعض دفعہ دیکھتے ہیں لوگ دینا شروع کر دیتے ہیں, غصے کا اظہار کرتے ہیں, تلخ الفاظ کا اظہار کرتے ہیں, یعنی کہ کہیں بھی ان کے باڈی لینگویج یا ان کے الفاظ, ان کے زبان, ان کے جو فیس کے تاثرات ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ یہ بندہ روزے میں ہے, بلکہ وہ غصے میں نظر آ رہا ہے. ساتھ ساتھ کیا بھی یہ بات رہی ہوتی ہے میرا روزہ ہے, مجھے غصہ نہ دلا, میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے, مجھ سے کچھ سن نہ لینا. یہ ورڈ ہمارے عام ہیں, اور ہم مطلب پریزنٹ بتا رہے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے, مطلب ہم اپنے آپ کو برداشت کی قوت, لیکن وہ برداشت کی قوت ختم بھی ہو جاتی ہے. تو ہمیں شعبان سے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا مطلب شعبان کا تو مہینہ دیا اس لیے نا کہ ہم رمضان میں انٹر ہو رہے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے پتہ چلے کہ ٹھیک ہے انسان کو کچھ معاملات پہ غصہ آ بھی جاتا ہوتا ہے, آپ فوکس بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا صرف روزہ بھوک اور پیاس کا نہیں ہوگا, آپ کے نفس کا روزہ بھی, آپ کی آنکھوں کا روزہ بھی, آپ کی حیا کا, پردے کا, ناک کا, آپ کی جسم تک کا روزہ ہے, تو آپ کے نفس کا روزہ ہے نا. تو آپ اپنی بھوک پیاس کو مار لو اور باقی سب کام کر لو, تو یہاں پہ اس چیز کو آپ کا روزہ باطل ہو گیا. اچھا روزہ باطل بھی ہو جاتا ہے سم ٹائم, لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو کہ میرا روزہ ہے,
تو آپ کو روزے کا وہ ثواب تو نہیں ملتا نا. اچھا یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا روزہ باطل ہو گیا؟ اس میں بہت سی کیٹیگریز ہیں, اگر ہم اس کی ڈیپنس میں جائیں تو بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ چیدہ بتا دے جو مطلب کہ کچھ لوگ تو مطلب چھوٹا سا کانسیپٹ لے لیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ گالی دی تھی تو روزہ باطل ہو گیا. اگر میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, لیکن اس باطل کی بہت سی حالتیں ہیں, اور باطل کا مطلب کہ بہت سے کچھ لوگ تو کسی بھی, اب آپ میں یہاں پہ مطلب آن ایئر بات نہیں کہہ سکتے, کسی بھی حالت میں بھی کہہ سکتے جی اس میں بھی روزہ باطل ہو گیا, یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے. تو لیکن میں بھی بتا رہی ہوں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کہہ دیں گے آپ کا روزہ آپ کو پتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن انسان اپنی بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں بلکہ اپنے نفس کا روزہ رکھے. اپنے نفس کا روزہ جس ٹائم وہ رکھے گا تو اس کا اخلاق, اس کا کردار, اس کی حیا, اس کی پاکیزگی, ہر چیز سے وہ جو ہے نا اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, اور اس کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنی روحانیت کا, اپنے اندر کا روزہ رکھا. اور آپ اپنے معاشرے میں, اگر میں ایک اور بات بھی یہاں پہ کہوں گی کہ آپ صرف ایک مہینے کے روزے نہ رکھیں, اپنے اندر کا روزہ جو ہے وہ پوری زندگی کے لیے رکھنا شروع کر دیں. بھوک اور پیاس کا روزہ تو ہے ہی ہے, لیکن آپ اپنے اندر کا روزہ اگر تاحیات رکھ لیں تو میرے خیال میں زندگی اور معاشرے کی اور آپ کی نسلیں سنورنا شروع ہو جائیں گی. انسان کا نہیں ہوتا ضبط, نہیں ہوتا بہت سی چیزوں پہ. انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, اس کے بہت سے ایموشنز ہیں, بہت سی چیزیں ہیں. مینٹلی لیول پہ جس طرح کہ خار نے کہا تھا, عائشہ نے بات کی کہ مطلب کہ ملٹیپل چیزیں ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ. کوشش کریں کہ رمضان میں تیاری کا موقع اس لیے شعبان میں دے دیا گیا ہے کہ رمضان میں آپ ان چیزوں سے ویسے ہی بچ جائیں, ان چیزوں سے تھوڑا سا کنارہ کشی کر لیں جو آپ کے زندگی میں یا آپ کی رمضان کی دنوں میں جو ہے عبادت میں خلل پیدا کرتے ہیں, ہرڈلز پیدا کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں سے تھوڑا سا رک جائیں, ان رشتوں سے تھوڑا سا رک جائیں, ان لوگوں سے تھوڑا سا میل جول کم کر دیں, اس چیزوں کو دیکھنا جو ہے وہ کم کر دیں, مطلب ان تمام کاموں کو ترک کر دیں جو آپ کے عبادات میں خلل ڈال رہے ہیں. اپنے پہ قابو کرنا ہے نا, اپنے آپ پہ قابو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ ان سب چیزوں سے رکیں گے تو آپ اپنی اندر کی روحانیت کو اجاگر کر سکتے ہیں, خدا سے ڈائریکٹ ہو سکتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اور عائشہ کی مجھے بڑی اچھی یہ بات لگی واقعی میں, جیسے اس نے کہا کہ ہم نے پچھلے سال سے شروع کیا تھا تو سورہ یوسف پہ بھی تک پہنچے. میں کہتی ہوں کہ اگر رمضان میں آپ سورہ حمد اٹھا کے دیکھ لیں, سورہ الحمد کو اٹھا لیں اور اس کی تفسیر ہی پڑھ لیں نا, اور اس کے ڈیپنس پہ چلے جائیں تو میرے خیال میں آپ کا پورا رمضان اس صورت پہ ہی رہے گا. کیا بات, اتنا خدا نے آپ کو اس صورت میں ہی اتنی سب چیزیں دے دی ہیں. تو ہم اگر خدا ان چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں, اور مسئلہ قندیل ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں, ہم کہیں نہ کہیں پڑھ بھی رہے ہیں لیکن ہم سمجھنے کی طرف, اور سمجھنے کے بعد پریکٹیکل نہیں ہو پا رہے. یہاں پہ ہم سب جاتے ہیں, میلاد ہوتے ہیں, لوگوں نے اپنے گھر میں درود کی محفلیں رکھی ہوتی ہیں. آپس میں سم ٹائم میں نے لوگوں کو فوکس کیا یہ بات پہ کہ اس نے 20 منٹ میں سپارہ پڑھا, اس نے 15 منٹ میں سپارہ پڑھا, اس نے تو ایک سپارے کو 1 گھنٹہ لگا دی, کب سے آگے بیٹھی ہوئی ہے. تو یار اگر وہ جو کب سے آگے بیٹھی ایک سپارے کو پڑھ رہی ہے تو اچھی بات ہے, اسے ایک ہی سپارہ پڑھنے دیں. وہ ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ پڑھ رہی ہے. حافظ قرآن جو ہے نا وہ بھی اگر کہے نا کہ میں جی کہتے 5 منٹ میں سپارہ پڑھ لوں گا, میں خود حافظ قرآن ہوں, نہیں, آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ قرآن کے لفظوں کو پڑھیں. عربی, ہم عربی دان نہیں ہیں, ہم اردو میں ہیں, تو اس لیے ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم 5 منٹ میں سپارہ پڑھ لیں گے. تو آپ کی روز کی پریکٹس بھی ہو نا, تو آپ اتنی سپیڈ میں سپارہ نہیں پڑھتے. اور نہ ہم نے کہیں سنت رسول میں, کہیں اصحابہ سے, کہیں اماموں سے, کہیں سے نہیں سنا کہ آپ نے اتنے انسان ہے, مشین نہیں ہے کہ آپ کو فاسٹ فارورڈ کر دیا گیا. تو کیسے پڑھ سکتے ہیں ہم سپارہ؟ ہم یہ جو ریکارڈنگ لگا کے بھی سنتے ہیں تو اس پہ میرے خیال میں ٹائم لگتا ہے, 7-8 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں, بڑے تحمل سے. بہت میں کہتی ہوں پائے کا پائے سے بڑا عالم بھی ہوگا, قاری ہوگا, وہ بھی ٹائم لگاتا ہے قرأت سے پڑھنے میں, رکنے سے, توجہ اس کی زیر زبر کا سپیڈ, ہر چیز کو دیکھنے کو. تو آپ کتنی غلطیاں کریں. تو میں کہتی ہوں وہ جو 1 گھنٹے سے سپارہ لے کے بیٹھی ہوئی, وہ بیٹھی رہنے دو اس کو, وہ آرام سے پڑھ تو رہی ہے نا, اس کو ہر لفظ کو ادا تو ٹھیک طریقے سے کریں, کیونکہ قرآن پاک کے اگر ایک لفظ کو بھی ہم ادھر سے ادھر کر دیں تو معنی بدل جاتے ہیں. تو رمضان میں آپ ضروری یہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے 10 سپارے پڑھ لیے. آپ اپنے جو آپ کے جا چکے ہیں دنیا سے, ان کو اگر سورہ فاتحہ ہی بخش دیتے ہیں نا قرآن پڑھ کے, تو میرے خیال میں ان اور صحیح طریقے سے, تو وہ بھی ان کو کسی منزلت ریس نہیں لگانی. ہاں, ریس نہیں لگانی کہ میں نے 10 سپارے پڑھے تھے تو میں نے فلاں میں نے اپنوں کو اتنا بخش دیا, میں نے اتنا بخش دیا.
बख्शें, ज़रूर बख्शें, लेकिन इस तरीके से पढ़ के बख्शें कि उनको भी सवाब जाए और आप भी चीज़ को समझ सकें, कुरान को समझ सकें। हम खुदा हमसे बातें करना चाहता है, हमें खुदा से बात करनी चाहिए। खुदा से बात करने के लिए बड़ी खूबसूरत किताब हमें परवरदिगार ने दे दी है, और उसको जितना समझ के पढ़ेंगे और खुदा से जितना क्लोज हो जाएंगे, और हमें लगेगा, हमें फील होगा कि आप बड़े जो है ना वो खुदा से बड़े करीब से बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अपनी इबादत के लिए भी एहतमाम करें, खुदा से बात करें। अब देखें ना, हमने किसी के घर जाना है तो हम बड़ा एहतमाम करते हैं, बड़े तैयार होते हैं, हम आधा घंटा लगाते हैं, हम अपने जितने मर्जी, और सबसे अच्छा महंगा जो सूट होगा वो निकाल के पहनेंगे। हमारा सारा दिन का टाइम होता है, हमने सारा दिन तैयारी करनी होती है, फिर हम घंटा एक लगाते हैं शीशे के सामने। तो आप खुदा के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते। जब आपने उसकी बारगाह में जब आपने हाजिरी लगानी है तो आपने हमें दुनिया दे दी, जिसने हमें सब कुछ दे दिया, ये जान माल, ये शक्ल सूरत खुदा की तरफ से था, वरना हम क्या हैं, हम तो खाकी हैं, हम कुछ भी नहीं है, एक झटके में जाएंगे। ये हम समझ लेते तो हमारी ऑब्वियसली जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी हम मेंटली सुकून में और पीसफुल जिंदगी गुजारें। यकीन। आयशा, आपकी तरफ आते हैं, एक और प्रैक्टिस जो मुझे लगता है हमें माह शबान में शुरू कर देनी चाहिए हम सबको, और जो हमारे ताजर भाई हैं उनको भी, वो चीज़ जो हमें रमज़ान में खाने पीने की, अगर मैं ख़ास कर चीज़ों की बात कर लूँ, बीइंग अ मुस्लिम, जिन चीज़ों को हमें फ्री नहीं तो चलो कम से कम दामों कर देना चाहिए, सस्ता कर देना चाहिए, वही चीज़ें, वही फ्रूट्स, वही सब्जियां, वही दूध दही, सब कुछ, खजूरें आप देखें कि डबल ट्रिपल दामों वो बिकना शुरू हो जाएंगी, और जो एक डेली वेजेस वाला जो दिहाड़ीदार तबका है उसकी तो पहुंच से ही दूर हो जाएंगी। वो पानी से रोज़ा अफ्तार कर ले तो बड़ी बात होगी, तो फिर उन्हीं कमाई से, वो जो हमने पूरे रमज़ान से कमाई की होगी, आखिर में हम चले जाएंगे हज उम्रे के लिए। ज़रा इस प्रैक्टिस पे भी बात कीजिए। बस ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक माशरती नासूर जो इस वक्त बन चुका है और लोग समझते हैं, ये ना एक इतनी गलत प्रैक्टिस हमारे यहाँ हो गई है। बाहर के मुल्कों में ना, यकीन करें कि वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, मगर उनमें रमदान पैकेजेस मुसलमानों के लिए कोई ना कोई सेल ऑफर कर दी जाती है, और हमारे यहाँ ओरिजिनल सेल होती है, ओरिजिनल खाने वाली होती है। मैं भी आयशा की बात यहीं पे करूंगी कि हमारे यहाँ पे जो रमजान के दिनों में राशन में आटा दिया जाता है ना, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं कहना चाहती कि वो नहीं, वो रोटी नहीं पक सकती। तो आप ये देखिए कि हम किस तरह के मुसलमान को। जी आयशा जी, तो उसमें ये होता है कि हम इन तमाम चीजों का करते हैं। देखिए, हमने ना ये समझना है कि रमदान वाकई ही कमाने का महीना है, मगर नेकियां पैसा नहीं, दौलत नहीं, दुनिया नहीं कमानी, दुनिया नहीं कमानी। यानी ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ एक रिकनेक्शन वाली बात होनी चाहिए कि हम अपने आप को पूरे साल के लिए तैयार कर रहे हैं, और हम देखिए, हम जब भूखे रह रहे हैं तो हम भूख का एहसास करें ना। ये कैसा रोजा है कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा और हमें इन तमाम चीजों का वो नहीं हो रहा। बेसिकली जब हम रोजे की हिस्ट्री भी पढ़ते हैं ना, तो इसमें आता है कि पहली कौम के ऊपर एक कहत आया था, तो वो बादशाह था, तो उसने ये कहा था कि ऐसा करते हैं कि एक दिन एक टाइम का खाना हम कम कर देते हैं, ताकि कहत में उन लोगों को जिनके पास प्रोविजंस नहीं है उनको ये खाना जा सके। तो अल्लाह ताला को ये अदा इतनी उसकी पसंद आई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको एक इबादत का दर्जा दे दिया, और तमाम कौमों में फिर इसका जो है वो किया। तो ये भी एक रिवायत बहरहाल मिलती है। तो इस हवाले से हमें देखना चाहिए कि हमें ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए जिससे लोगों की जिंदगी तंग हो। ऐसे हम इस कदर अल्लाह ताला मुआफ फरमाए कि इबादत को, जैसे आपने कहा कि हम कहते हैं नहीं हमारा रोजा हमें ना छेड़ना, इतना सवार कर लेते हैं कि इफ्तार से पहले ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों के चेहरे देखकर कहीं नहीं लगता कि रहमत का महीना। अल्लाह, सीरियसली, मतलब आप यकीन जानेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात आपने दुरुस्त की, बंदा अपने आप को खुद बचा रहा होता है, यकीन कीजिए। और इस कदर अजीब हमारे रवैये हो जाते हैं, और जो घर वालों के साथ, और जो बच्चों बेचारों का इम्तिहान होता है, बाप ऑफिस से आया, बाप ने रखा हुआ है, शामत बच्चों की, हाँ जी, और माँ जो है वो किचन में तंग है, इसलिए वो गुस्से में है, और बच्चों की नफ्सियात का बेड़ा पे जो वुमेन्स को पकाना नहीं आता या बना नहीं सकती हैं कुछ, तो उनके लिए रमजान में जो है ना वो कुकिंग करना या बनाना ये सब कुछ एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। कि मैं कहूँ कि मतलब उनको लगता है कि पता नहीं हमारे लिए, तो वही हम बात करते हैं, शुरू में यही कहा ना कि हम रोजा ये नहीं कहता कि आप हजारों रंग बिरंगी डिशें जो है ना वो दस्तरखान पे सजाएंगे तो ही मैं रोजा कहलाऊंगा या अफ्तारी होगी। इस पे बात करते हैं, माज़ूद ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे इन डिटेल डिस्कशन का सिलसिला जारी रहा, माह शबान और इस्तकबाल रमज़ान। बहुत ही अहम नाज़रीन ये टॉपिक है। माह शबान में हम हैं, हमने इस महीने को कैसे गुजारना है, और ये तैयारी का महीना है कि हमने रमज़ान में फिर चूँकि दाखिल होना, उस माह मुबारक को हमने वेलकम करना, फिर वो महीना किस तरह से गुजारना है, इसी पे बात कर रही हैं। और अगर हम इन चीज़ों को समझ जाएँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो हम अपनी मग़फ़िरत चाहते हैं, जो खुशियाँ चाहते हैं, जो कामयाबी है, जो हम रिस्क में बरकत चाहते हैं, वो सब कुछ हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन अगर हम उस तरीके से चलें तब। तो इसी पे बात करें, आयशा आप ही से हम डिस्कशन कर रहे थे कि एक प्रैक्टिस ये कि हम जो ये डिस्काउंट की बात करें, या लोगों के लिए जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ताजर हमारे भाई हैं, वो इस चीज़ को भी प्रैक्टिस में लाएं कि आप लोगों का हक मार के, आप उनके लिए मुश्किलात का बाहिस बन के, आप उस कमाई से आप फिर अल्लाह के हजूर जा रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं हज उम्रा के लिए, और फिर अपने गुनाह बख्शवा रहे हैं। कैसे? बड़ा खूबसूरत इस पे जुमला मैंने पढ़ा था कि तवाफ के चक्कर करने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। ये तो बहुत ही सही कहा कि लोगों को जो चक्कर दिए वो माफ नहीं होते। हाँ जी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना ये चीज इसीलिए हमें बड़ी क्लियर बता दी कि हुकूकुल्लाह का अलग खाना है, ऐसे ही है, और हुकूकुल इबाद का अलग है। हुकूकुल्लाह कभी भी हुकूकुल इबाद को रिप्लेस नहीं। अल्लाह ताला ने कहा मैं उस वक्त तक माफी नहीं करूंगा जब तक जिस बंदे के साथ तुम्हारा मसला है वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। तो ये हमें देखना है कि हुकूकुल इबाद, हमें अपने अंदर थोड़ी सी नरमी लानी है, माशरे को सोचना है, चीजों में उनको आसानियां प्रोवाइड करनी है। देखिए, हमें इस्लाम कहता है कि आप अपने जो वर्किंग आवर्स हमारे कम हो जाते हैं, हमें भी होता है बड़ा जी वर्किंग आवर्स हमारे कम होके, जो घर में हमारे मुलाजिम काम करने वाले हैं उनके ऊपर भी लोड ना डालें कि ईद का सारा ही उस रोजेदार से आपने जो है ना वो कसर निकालनी है और काम आपने उससे करवाना है। खुद तो आप लेटे हुए आराम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जिसके ऊपर हमने सोचना है खास तौर पर, जो क्योंकि हमारे यहाँ ना अब चूंकि सोसाइटी का जो सिस्टम है, हमारे माशरत है, वो चेंज हो रही है। अब कम है कि ऐसा है कि एक ज्यादा तादाद खवातीन की वर्किंग वुमेन है, उसमें हमने देखना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का उसवा क्या है, और हमने जो मर्द हजरात हैं उनको भी समझना है इस्लाम उन्हें क्या कहता है। आका करीम अलैहिस्सलाम जब हिज्रतुल विदा के लिए तशरीफ लेके गए तो आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ ना एक सहाबी थे। उन्होंने ना हुजूर अलैहिस्सलाम से कहा कि उनकी ज़ौजा, जब हज खत्म हो गया तो उनकी ज़ौजा हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आई, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मेरा बहुत दिल था मैं आपके साथ हज करती, मगर मेरे शौहर मुझे लाए नहीं है। हुजूर ने फरमाया क्यों? तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास सिर्फ 2 सवारियां थी, एक पे मैंने खुद बैठना था, दूसरी सवारी ना मैंने अल्लाह की राह में दे दी, और इस वजह से तीसरी सवारी होती तो मैं अपनी ज़ौजा को भी ले आता। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ज़ौजा को तो तसल्ली इस तरह से दी, फरमाया जो रमजान में उम्रा करेगा ना उसको मेरे साथ हज करने का सवाब मिलेगा। एक तो उनकी वजह से पूरी उम्मत के लिए आ गई, लेकिन उन मेल को कहा कि अगर आप जो सदका आपने सवारी दी वो अगर आप अपनी ज़ौजा को करवाते ना उसके ऊपर तो आपको डबल सवाब मिलता। एक तो आपकी, क्योंकि आपका रिश्ता है, आपने उसमें मोहब्बत के लिए एक कदम उठाया। दूसरी बात आपने क्या किया कि अल्लाह ताला की राह में जाहिर है कि वो भी उसमें जाएगा, वो भी सदका आपको लगेगा। ये बात करने वाली यहाँ पर ये है कि माह रमजान है, अगर मर्द हजरात नेकियां करना चाहते हैं तो बाहर भी नेकियां करें, लेकिन अगर आप सहरी में उठकर बीवी को चाय बना के दे देंगे ना, वो पराठे बना रही है आप चाय बना लें, आपको उस पे भी सवाब मिलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम आते हैं और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा से कहते हैं कि आयशा क्या बनाए? हजरत आयशा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह मेरे सर में दर्द थी, मैं खाना नहीं बना सकी। हुजूर फरमाते हैं अच्छा कोई बात नहीं, आटा मैं गूंथता हूँ, रोटी आप लगा देना। हमने ये हदीसें क्यों नहीं मर्दों को सुनाई? 4 शादियों वाली वो तमाम चीजें उनको आती हैं। ये नहीं पता कि एक को भी आपने कैसे करना है, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या तरीका जो है वो बताया है हुजूर अलैहिस्सलाम की। तो ये चीजें भी हमने देखनी है कि अगर वर्किंग वुमेन है आपकी तो आप इफ्तार में उसके साथ उसकी हेल्प करें। और ये एक और ये ज्यादा डिमांड करना फिर कम कर दें। बिल्कुल ऐसे डिमांडिंग हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है इन चीजों में। और खवातीन को भी समझना है कि उन्होंने, आप किसी को खुश नहीं कर सकती, जो आपका फर्ज है ना आपने वो अदा करना है। खुश करने की कोशिश जरूर करें एक अच्छे अंदाज में, लेकिन पहले अपनी आकबत की फिक्र करें। ये नहीं कि आप किसी रिश्ते को खुश करने के लिए उसके साथ बैठ के मोहल्ले भर की गिबत सुनती रहें।
کہ ٹھیک ہے میں اگر کچھ کہوں گی تو یہ ناراض ہو جائے گی. یو ہیو ٹو سے نو. جہاں پہ آپ نے نہیں کہنا وہاں پہ آپ نے ناراض ہوتا ہے تو ہو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنا روزہ خراب کریں, اپنے اعمال آپ ضائع کریں, اپنے اعمال نامے میں آپ گناہ لکھوانا شروع ہو جائے. اس سے بہتر ہے اس بندے کو ناراض کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جو ہے بالکل اگر اس چیز کے اوپر آپ کا ہو رہا ہے, آپ ایک جس طرح کے بہن نے کہا کہ آپ ایک سیف ڈسٹینس میں آ جائیں اور آپ ان چیزوں کو پلان کریں. اور ایک چیز جو ہمارے معاشرے میں پریکٹس ہے اور جو کہ بہت اچھی پریکٹس تھی ہمارے تک تو ابھی ہے, اللہ کرے کہ جن زی بھی اس کو لے کے آگے بڑھے انشاءاللہ. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب شب برات آتی ہے تو مغرب سے ہی فون آنا باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں, اور اس میں لٹرلی مطلب خالہ یا وہ کہیں گی کہ سال بھر میں بہت سارا کچھ ہوا ہوگا, آج پتہ نہیں اگلے سال ہم نے ہونا ہے, یعنی ہمیں معاف کر دینا. یہ نہیں کہ کل سے آپ پھر وہی کریں, لیکن سچے دل سے اگر آپ معافی مانگتے ہیں یہ بھی ایک اچھی پریکٹس ہے. اچھا یہ بات واقعی ہے, اتنے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے, لوگ اسٹیٹس لگنا شروع ہو جائیں گے, اور بعض دفعہ تو لوگ اس پہ میمز بنانے لگ جاتے ہیں. وہ تو رسم ہے نا, لیکن ایک یہ چیز, اور یہ نہیں کرنا کہ اگر ٹھیک ہے ہم نے معافی مانگ لی ہے تو ہم نے نیکسٹ پھر وہ کام نہیں کرنا جس سے دوبارہ کسی کی دل آزاری ہو. جیسے کہا گیا کہ معافی مانگنا یا توبہ کرنا ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک مثال دی گئی کہ جس طرح سے ایک دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جا سکتا, اس طریقے سے آپ کے لیے وہ کام کرنا اتنا ہی کٹھن ہو, ناممکن ہو جائے, تب ہے وہ ایکسیپٹنس. تو ایک چیز ہے کہ آپ نے چونکہ دیکھیں شب برات میں اس کی مغفرت تو نہیں ہوگی جس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہوگا, کسی کے لیے نفرت ہوگی, کسی کے لیے ناراضگی ہوگی. ہمیں اجازت نہیں ہے. خاص طور پہ ہم دوستوں سے تو کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے بڑے اچھے ریلیشن ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے نہیں تو نہ صحیح والی بات ہوتی ہے, اس لیے سارے نبھا رہے ہوتے ہیں. ایک چیز جو ہم اس میں بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے ہمارے خون کے رشتے, کیونکہ صلہ رحمی وہ آپ کے اوپر فرض ہے, آپ اس کو نہیں چھوڑ سکتے, وہ جیسا بھی ہے آپ نے نبھانا ہی ہے. اس لیے آپ ایک سیف زون میں رہتے ہوئے کہ آپ کی پرسنل, آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, ایموشنل ہیلتھ ہے, فزیکل ہیلتھ ہے, وہ افیکٹ نہ ہو. اسی لیے بتایا کہ نا آپ بھی اچھا ہے, لیکن اگر آپ کو ہے کہ بھائیوں سے تو شیئر مت کریں اس چیز کو, لیکن یہ ہے کہ ان سے ایک رشتہ داری بنا کے رکھیں, دل میں کوئی بغض نہ, دل میں نہ کوئی بغض ہو. قندیل آپ کی طرف آتے کچھ منٹ سے ہمارے پاس, آپ ذرا بتائیے گا کہ بچوں کو یا نوجوانوں کی اس کی عادت ہم کیسے لگے, کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کی, اے آئی کی عادت ان کو بڑے اچھے سے لگا دی ہوئی ہے, اسکرولنگ کی کہ راتوں رات وہ لیٹ نائٹ فون پہ لگے رہیں یا آن لائن آرڈر کر کے وہ کھاتے رہیں. ان چیزوں کی پریکٹس ہم نے بہت کروا دی ہے, لیکن عبادات کی پریکٹس جو ان کو دنیا اور آخرت میں کام آنی ہے, جس میں ان کی دنیا اور آخرت کو سنوارنا ہے, اس کی پریکٹس کیسے عمل میں لائی جائے, یہ بتائیے. میں بھی دیکھیں جیسے کہ میں نے وہ کہا نا کہ ماں سے معاشرہ جو ہے وہ تکمیل پہنچتا ہے, اور ماں جو ہے وہ ایک گھر کے نظام کو بناتی ہے. تو جیسے عائشہ نے بھی بہت اچھی بات کہی کہ عورتوں کو ایک جگہ پہ بیزی مت کریں کہ وہ افطاری اور سحری میں ہی بیزی ہو جائے, بلکہ وہ گھر کی تربیت کو, گھر کے ماحول کو بھی اس طریقے کا بنائے کہ ان کو بھی خود بھی عبادت کرے, والد جو ہیں وہ کریں, گھر کے باقی بڑے, کیونکہ ہم نے بھی یہ سب چیزیں اپنے بڑوں سے ہی سیکھی ہیں. ہر عبادتیں ہم نے بھی شب برات کے اعمال ہو گئے, امام مہندی کے آمد کے جو ہیں ان میں سب چیزیں جو اعمال ہیں, عرضیں ہیں, جو عبادتیں ہیں, پیغام اس میں اپنا شامل کر دیں, وہ سارا کچھ تو ہم نے وہ سب کچھ نا اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. تو ہمیں بھی اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جنریشن اتنی ماڈرن ہو چکی ہے کہ ہم جب کہتے ہیں اب کچھ بھی کر لیں, نہیں, موبائلوں سے انہوں نے کوئی عبادت نہیں کرنی, موبائلوں سے گھر کا ماحول نہیں بننا. تو آپ نے جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اپنے گھر میں ایک ماں ہی اور جو ہے وہ ایک معاشرے کو تکمیل دے, تاکہ اس سے آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ اس چیز کی طرف رجوع کرے. تھوڑی سختی برتنے کی ضرورت ضرور ہے, لیکن آپ کو جو ہے وہ اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح کا بنانا پڑے گا اور خدا کی طرف رجوع کروانا پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. عائشہ آپ کا پیغام 10 سیکنڈز آپ کے پاس. خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں, اپنی نمازوں کو پختہ کر لیں, اور ایک چیز اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ اگر کسی کے لیے پھول نہیں ہے نا تو کانٹا بھی مت. بہت خوبصورت بات, تھینک یو سو مچ آپ مہمانوں کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج اتنی خوبصورت ڈسکشن ہوئی ماشاءاللہ سے, لیکن بات کر دینا ہی مقصد نہیں ہے, دعا کرنی چاہیے, اور کہ اللہ پاک ان تمام یہ جو آج ہم نے ڈسکشن کی ہے, باتیں کی ہے, اس پہ ہمیں اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور جس طرح سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماہ شعبان کو گزارنا ہے جس میں اعمال کرنے ہیں، جو عبادات ہے، پھر جس طرح سے رمضان ہم نے گزارنا ہے اسی طرح سے وہ ہم تمام چیزیں جو ہے وہ کر سکیں. یہ دنیا واقعی یہ کچھ نہیں ہے، ہم نے ہمارے اعمال، اپنے عبادات، جو آخرت میں جو سامان لے کے جانا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے. یہ جائیداد، یہ دولت، یہ رشتے، یہ سب کچھ یہیں دھرے کے دھرے رہ جانے ہیں. تو دعا کرے کہ جتنی بھی آج ڈسکشن ہوئی، جو آپ نے سنی، جو ہم نے کی، اللہ پاک اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے ہم اختتامی کلام شمائلہ سے ضرور سنیں گے. جی بسم اللہ کیجیے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام